السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد للہ ثم الحمد للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے کہ ہم لوگ مل بیٹھ کے قرآن کریم پڑھ سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ قرآن ان ریولیشن آرڈر پڑھ رہے ہیں، اور قرآن ان ریولیشن آرڈر ایز آئی آلویز سے کہ اٹ کین ہیلپ us ٹو سی کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جو مکہ کی ایک بہت ڈارکر سوسائٹی تھی اس کو کس طریقے سے اسلامک لا کے تحت، اسلامک لیجسلیشن کے تحت، اپنے رب کے بھیجے ہوئے لیجسلیشن کے تحت اس کو ریسٹرکچر کیا۔ اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں قرآن اینڈ ریولیشن آرڈر کے تھرو، ہمیں ایک ایک سورہ ایک ایک سٹیپ پہ کچھ نہ کچھ ایک نئی وہ بات بتا رہی ہوتی ہے جو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ عمل کیا، صحابہ کرام نے عمل کیا، اور وہ سوسائٹی کس طریقے سے بدل کے اسلامک لا کے تحت ریسٹرکچر ہوئی۔ تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو پھر الحمدللہ وی گیٹ دس انرجی فرام دس کہ ہم بھی آج اپنی جو ہمارے ارد گرد جو ڈارک سوسائٹی، ایک ڈارک ماحول ہے، ہم کس طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ اسلامک لیجسلیشن یا اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا جو لیجسلیشن ہے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں، سب سے پہلے اپنی ذاتوں، اپنے گھروں پہ، اپنے ارد گرد کی سوسائٹی پہ، اور یہاں تک کہ ہم وہ جو مقصد ہے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی امت کا کہ ہم جو آیت آتی ہے نا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے ولو کرہ الکافرون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، اس دین حق کے ساتھ کہ لیظہرہ علی دین کلہ، کہ اس دین کو تاکہ وہ تمام دوسرے ادیان پہ غالب کرتے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ان کا مقصد تھا، اور آج ہمارا بھی یہی مقصد ہے۔
تو بہرحال ایک چھوٹا سا یہ جسٹ اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ، یہ وہ امپورٹنٹ ریمائنڈر جسے ہمیں جاننا بھی ہے، جیسے ہمیں بار بار خود کو ریمائنڈ بھی کروانا ہے، اور اسی کے تحت ہمیں یہ انرجی لینی ہے باذن اللہ تعالی کہ ہم دین اسلام کو تمام دوسرے ادیان پہ غالب کرنے کی محنت و کوشش میں لگیں۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو آپ دیکھ لیں کہ امت کا کیا حال ہے اس وقت، جو کٹ کٹ کے ہماری امت کا خوبصورت ترین ایک حصہ جس طریقے سے کاٹا جا رہا ہے، اور ایک جگہ پہ نہیں بہت ساری جگہوں پہ کاٹا جا رہا ہے، لیکن جو ایک بہت ویزیبل ہے اس وقت اور جو بے بسی ہے کہ ہمارے سے قبلہ اول دوبارہ سے کتنے ایک زمانے سے وہ ریزسٹ کر رہے تھے پیلسٹائن، لیکن پھر سے چھن گیا ہے۔ اور چھن گیا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ریسنٹ حالات کیا چل رہے ہیں کہ انہیں کس طرف جو ہے مسلمانوں کو دھکیل دیا گیا ہے، پیلسٹینین مسلمانوں کو، اور کیا حال، لیکن ہم پھر بھی ارد گرد اتنے مسلم ممالک اور ہمارے سمیت اور ہمارا آرمیز اور ہماری پاور سمیت ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر رہے، بیٹھے ہم بھی ہاتھ مل رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ ڈیفینیشنز اور یہ چیز کو سمجھنا شروع کریں گے تو ہم اللہ سے ساتھ دعا بھی مانگیں کہ رائٹ ڈائریکشن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کھڑا کریں اور ہم لوگ وہ سٹیپ اٹھا سکیں جس طرح سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوسائٹی کو ریسٹرکچر کرنا شروع کیا تھا۔ آمین یا رب العالمین۔ آج ہم لوگ الحمدللہ ثم الحمدللہ 16 سورہ ہے ریولیشن آرڈر میں، سورہ التکاثر پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ٹائم میں برکت ہو اور ہم اس کو مکمل کر سکیں۔ اور یہ ہماری جو جرنی سٹارٹ ہوئی تھی سورہ علق سے سٹارٹ ہوئی تھی، جو پہلی ریولیشن آرڈر کی سورہ ہے۔ اس سیمسٹر میں ہم نے 10 کور کی ہیں، سیکنڈ سیمسٹر میں اب الحمدللہ ہم 6 سورہ پہ آ گئے ہیں، یعنی سیکنڈ سیمسٹر کی 6 سورہ پہ، دیٹ از 16th ان اوور آل۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں وداؤٹ فردر ڈیلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پچھلی سورت تھی ہماری سورہ الکوثر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، تو جو الکوثر تھا اس کو ہم نے کافی ڈیپ اور ڈیپتھ سے دیکھا تھا کہ اس کا روٹ ورڈ کسرا تھا، کثیر بھی اسی سے نکلتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ خیر کثیر، بہت ملٹیپلائی ہو جانا کسی چیز کا، یا کسی چیز کا کیپ آن انکریزنگ، بڑھتے رہنا۔ تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ اس کا روٹ ہے اور یہ اس کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو صورت ہے التکاثر، اس کا روٹ بھی وہی ہے، کثرہ، کاف تارا سیم روٹ ہے، اور اس میں بھی معنی وہی پایا جاتا ہے کہ ملٹیپلیکیشن آف تھنگس، یا مور اینڈ مور تھنگس۔ تو ہم آیات پہ بھی آتے ہیں، بھی آیات نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف سورہ کا انالیسس یا پیچھے سے ریلیشن اس کا بتا رہی ہوں۔ الکوثر جو پچھلی صورت ہم نے پڑھی تھی، اینڈ التکاثر جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، سورہ الکوثر اینڈ تکاثر comes from same root، بٹ ان کا جو یہاں پہ دونوں کا معنی ہے، یہاں پہ بالکل کنٹراسٹ وے میں، بڑا انٹرسٹنگ کنٹراسٹ وے میں اس کا معنی آتا ہے۔ الکوثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر ابنڈنس عطا کی ہے۔ کیسی ابنڈنس؟ آپ کو نبوت دی، آپ کو اسلام دیا، آپ کو قرآن دیا، شریعت دی، برکت دی، اولاد کثیر دی، اس نے اخلاق دیا، جو سٹیٹ قائم کرنا چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قائم کی، اپنے آنکھوں سے دیکھا اس کا قیام۔ تو خیر کثیر اللہ نے دی، اور پھر کیسی خیر کثیر؟ اور اس کا مطلب جو الکوثر کا مطلب ہم نے ڈیپتھ میں دیکھا تھا، تو کیا مطلب بنا تھا کہ ایسی خیر جس کے پیچھے اللہ خود کھڑے ہیں، جو لمحہ بلمحہ گرو کرتی ہے، لمحہ بلمحہ گرو کرتی ہے۔ تو جو دشمن یہ کہہ رہے تھے نا، آپ کو بتایا تھا کہ کانٹیکس کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بیٹے یا کے بعد دیگرے جب فوت ہو گئے تو دشمن کیا کہتے تھے کہ آپ نعوذ باللہ آپ ابتر ہیں، یعنی آپ کی جنریشن یا آپ کی جو لیگیسی ہے یا آپ کا جو لینیج ہے وہ نہیں چلے گا آگے، کیونکہ بیٹے آپ کا لے کے چلنے والے ہی نہیں ہے، تو کون آپ کی میسج کو آگے لے کے چلے گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے آنسر میں یہ کہا تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ایسی ابنڈنس اور ایسی خیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی کہ یو وانٹ بی کٹ آف فرام دیٹ خیر ایور ایور۔ اس خیر جو خیر کثیر اللہ نے سیدی کو عطا کی، اس سے وہ کبھی کٹ آف نہیں ہوں گے۔
اور آپ کے دشمن ہی ابتر ہوں گے، انہیں کا ویلیوز، انہیں کا بلیف، انہیں کا انجسٹ سسٹم وہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، وہ ڈسکنیکٹڈ ہو جائے گا، وہیں وینش اوے ہو جائے گا. یہ ایک وہ ذہن میں آپ رکھ کے چلیے. اور اب اس سورہ کو اگر ہم دیکھیں تو اب اس میں تکاثر وہی کسرہ روٹ ورڈ ہے، لیکن اب یہ کس طرح کنٹراسٹنگ وے میں آ رہا ہے، اور اس بار کس طرح دشمن اپنی کس چیز کو یا اہل مکہ اپنی کس چیز کے اوپر بہت زیادہ وہ بوسٹ کر رہے تھے کہ ہم لوگ بہت مال والے ہیں، ہمارے پاس کثرت، آپ کو پتہ ہے ولید بن مغیرہ کے اور بہت زیادہ بیٹے تھے، بچوں کی کثرت، مال کی کثرت، اور ویلتھ کی کثرت، اور فین فالوئنگ بہت زیادہ تھی. تو ہر چیز کی کثرت پہ نا انہیں بہت زیادہ تکبر تھا. تو اس بار اب اس سورہ کے اندر جو ہے انہی لوگوں، انہی دشمنوں، انہی کفار مکہ کو اب ان کے تکبر کا جواب دیا جا رہا ہے اس صورت کی شکل میں. اور وہ کیا ہے؟ اب آیت کے اوپر آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1. الہاکم التکاثر. الہاکم التکاثر. الہاکم معنی جو یوزلی اس کا آتا ہے وہ تو یہی ہے کہ الہاکم غافل کر دیا، کم تمہیں، التکاثر کس چیز نے؟ کثرت کی طلب نے، یا مال، یا ایک دوسرے سے بڑھ کر کثرت حاصل کرنے کی طلب نے، کہ میرے پاس، اس کے پاس یہ ہے تو میرے پاس اس سے زیادہ ہو جائے. تو یہ جو ہم کمپیریزن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا، مال اور ویلتھ کی ایکومولیشن میں، وہ معنی ہے. تو اب ہم تھوڑا سا ساتھ میں روٹ ورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں. الہاکم لفظ جو کم تو خیر ضمیر ہے، الہا جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے لام ہا واو. یہ ضرور لکھیں کیونکہ یہ قرآن میں اور جگہ پہ بھی بہت آتا ہے اور اس کا بڑا بہتر کانسیپٹ آپ کو انڈرسٹینڈ ہونا چاہیے. تو کیا روٹ ورڈ ہے؟ لام ہا اور واو. لام ہا واو. تو لہو، ہم یہ اردو میں بھی بولتے ہیں لہو. لہو جو ہے کس چیز کو کہتے ہیں؟ لہو ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو اصل مقصد سے ہٹا دے. الہا کا روٹ ورڈ لام ہا واو ہے، اور لام ہا واو لہو کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جو آپ کو اصل مقصد سے ہٹا دے. یعنی اگر آپ کا جو اصل مقصد ہے زندگی کا، اگر کوئی چیز اس سے آ کے آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہے، اس سے آ کے آپ کو ڈیلیوژن میں ڈال رہی ہے، اس سے آپ کو دور لے کے جا رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ چیز لہو کہلائے گی. اور اسی سے دوسرے باب میں جمع کرتا ہے یہ ورڈ. تو الہا کا جو یہ ورڈ آ رہا ہے، الہا کیسا ہے؟ کسی گھٹیا کام میں مشغول رہ کے اہم کام سے خیال ہٹا دینا. کسی کمتر یا گھٹیا خیال میں یا کام میں مشغول ہو کر اہم کام سے اپنی توجہ ہٹا دینا، یا اپنی کنسنٹریشن یا فوکس ہٹا دینا. یہ کیا ہے؟ یہ الہا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ گویا الہا میں توجہ ہٹا دینے کا سبب بھول نہیں ہوتی. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اپنا مقصد کا کام کرتے کرتے بھول گئے اپنے مقصد کو، یا آپ کوئی کام ایسا کر رہے تھے فوکسڈ ہو کے تو آپ بھول گئے. تو بھول سے جب آپ کچھ اپنے کسی کام سے ہٹ جائیں تو وہ الہا نہیں کہلاتا. الہا یہ کہلاتا ہے کہ اس کا سبب آپ کی فضول کام ہو. یعنی آپ اتنی فضول اور اتنے بے معنی اور اتنے بیس لیول کے کاموں میں انگیج ہوں، اتنے لوور لیول کے کاموں میں آپ انگیج ہو جائیں کہ آپ اس انگیجمنٹ کی وجہ سے، لوور لیول کی انگیجمنٹ کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے، آپ جو کیا ہے، جو آپ کا مقصد ہے، آپ اس سے یو جسٹ بینگ forgetful about that، یا آپ اس سے ڈسٹریکٹ ہو جائیں. تو اس میں کیا کیا آئے گا؟ کون سے فضول کام ہیں جو ہمیں اپنے مقاصد سے غافل رکھتے ہیں یا ڈسٹریکٹ رکھتے ہیں؟ وہ کون کون سے کام ہیں؟ جیسے خواہ مخواہ کی انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کا جو دنیا ہمارے ارد گرد ہر وقت کھلی رہتی ہے، یا ہم ہر وقت پلے میں لگے ہوئے ہیں، یا ہم ہر وقت کوئی نہ کوئی فن یا مزہ یا شغل میں لگے ہوئے ہیں، یا اور سے اور کمانے کی جو نئے نئے آئیڈیاز اور نئی نئی سوچیں، اور اس کے اندر اتنی غفلت اور اتنی ڈسٹریکشن
کہ صبح سے شام تک آپ ان ویز اور آئیڈیاز میں اور ان کی ویڈیوز دیکھنے میں اور ان کی ڈسکشن کرنے میں اتنا زیادہ مشغول ہوں کہ آپ کو یاد ہی نہ رہے، زوم آؤٹ کرنا یاد ہی نہ رہے کہ بھائی میری زندگی کا مقصد بھی تھا، میں نے تو دن بھر یہی باتیں، اور ایک ایک دن نہیں، بعض اوقات دنوں اور بعض اوقات ہفتے اور پھر بعض لوگوں کی تو پوری پوری زندگی اسی طرح کی ڈیلوژنل ہو جاتی ہے کہ وہ اسی سوچ اور اسی انٹرٹینمنٹ اور اسی شغل اور اسی فن اور اسی زیادہ تکاثر کی چاہت میں اور زیادہ سے زیادہ کی چاہت میں وہ ایسے فنا ہو جاتے ہیں اس کے اندر کہ اس کے سوا ان کو کوئی یاد رہتی ہی نہیں ہے۔ مقصد تو دور کی بات ہے، اور آخرت تو گئی بیک گراؤنڈ میں کہیں رہ گئی، اور موت اور قبر تو بالکل ہی یاد ہی نہیں آتی۔ اور ایسے میں بعض اوقات ہم نمازوں کو بھی ٹک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی فرض نماز بھی کہیں وضو کر کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن نمازیں بھی پھر آپ کو پتہ ہی ہماری اتنی غافل ہیں کہ منہ پہ مار دی جاتی ہیں۔ تو یہ جب سچویشن ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الہا۔ تو ایسی غفلت کہ آپ یا ایسے کاموں میں مشغول ہونا کہ جو آپ کو اہم کاموں کے خیال سے کیا کر دیں، آپ کو ہٹا دیں۔ تو اب یہ جب ہم نے یہ لفظ سمجھ لیا تو اب ہمارا اگلا سوال یہ بننا چاہیے کہ کس نے غافل کیا؟ الہا مطلب غافل کیے رکھا تم کو کس چیز نے؟ پھر آپ کو لفظ اگلا آتا ہے تکاثر۔ تکاثر ہم نے پہلے اوپر بات کر بھی لی، لیکن آیت کے سیکوینس میں ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ تکاثر کسرہ سے ہے، کاف فارا، اور یہ وہی ہے جو کوثر کا روٹ ہے۔ میں ڈیٹیل سے اس پہ بات کر چکی ہوں، لیکن یہاں پہ تکاثر، میں نے آپ سے کہا تھا نا بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ روٹ ورڈ کا کیا فائدہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ کوثر تھا اور یہاں پہ التکاثر ہے، تو روٹ ورڈ سیم ہے، ورڈ کا پوری میک اپ بدل گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ورڈ ڈفرنٹ چیپٹرز کے اندر جمپ کرتا ہے، تو یہاں پہ جو چیپٹر ہے اس کو باب مفاعلہ کہتے ہیں، یا باب تفعیل اس کا نام ہے۔ تو باب مفاعلہ یا باب تفعیل کے اندر نا پہلے کلمے یعنی فا کے بعد یہ الف آ رہا ہے، فعلہ کے وزن پہ اگر دیکھیں تو تا کے بعد کاف الف، کسرہ کے بجائے تکاثر آ رہا ہے۔ تو یہ جو کا آ رہا ہے نا لمبا کر کے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر ٹو پارٹیز انوالوڈ ہیں۔ جب بھی آپ کسی دیکھیں نا فاعل، یا آپ دیکھیں التكاثر. آپ اگر یہ دیکھیں اس وزن پہ کوئی بھی ورڈ آئے گا تو اس کو آپ دیکھیں جب سیکنڈ کلمہ کے بعد فرسٹ کلمہ کے بعد الف آ جائے تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر ٹو پارٹیز انوالوڈ ہیں، دو لوگ انوالو ہیں یا دو پارٹیز انوالوڈ ہیں۔ تو باب تفاعل کی کیا کیریکٹرسٹک ہے؟ یعنی اس کے اندر جب ورڈ آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ ایک دوسرے کے اوپر سبقت لے جانے کے لیے کوشش کرتے ہیں لوگ، ایک دوسرے کے اوپر سبقت کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے سے بہتر کرنے کی کوشش میں یا اسٹرگل میں یا سعی میں بندہ لگا رہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب یہاں پہ کیا ہے کہ کس چیز نے تمہیں غافل کیا؟ ہم نے کہا کہ تم غافل، الہاکم ہم نے کہا کہ تم سب غافل ہو۔ کس چیز نے غافل کیا ہوا ہے تمہیں؟ التکاثر نے، کہ ایک دوسرے سے بڑھ کے تمہیں یہ چاہت تمہارے اندر آتی ہے، امڑ کے آتی ہے کہ تم دوسروں سے بہتر مال کما لو، دوسروں سے بہتر تمہارے گھر ہو جائے، دوسروں سے بہتر تمہاری گاڑی ہو جائے، دوسروں سے بہتر تمہارا سٹیٹس ہو جائے، دوسروں سے بہتر تمہاری تعلیم ہو جائے، ہمارے بچے اس کے بچوں سے اچھے اسکول میں پڑھیں، ہماری جو جس ایریا میں ہم رہتے ہیں وہ دوسروں کے ایریا سے ہمارا ایریا آف لیونگ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے، اینڈ لسٹ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن۔ یعنی کیا ہے کہ آپ سبقت لے جانا چاہتے ہیں، دوسروں سے اپنے آپ کو بہتر وہ تمنا یہ ہوتی ہے پیچھے کہ بس ہم کسی طریقے سے دوسروں سے بہتر ہو جائیں۔ تو بہرحال you try to multiply your wealth, your children, your authority, your belongings, everything۔ اب آپ تھوڑا سا دیکھیں کہ آیت کیا بنی؟ الہاکم التکاثر، تمہیں غافل کر دیا کس چیز نے؟ مال کی طلب نے۔ اور کون سی مال کی طلب نے؟ ایسے مال کی طلب نے کہ تم دوسروں سے مقابلے میں بہتر ہو جاؤ۔ پھر ایک ساتھ ہم مقابلہ کرتے ہیں، اس سے بہتر ہوتا ہے تو کوئی اور ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر اس سے ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں، پھر اور اپنی سوسائٹی یا پیئر میں جو پریشر جسے کہتے ہیں، تو اور کسی لیول کا کوئی بندہ پھر ہم لے لیتے ہیں، پھر ہم اس سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے تھوڑا سا کنٹراسٹ ہم کرتے رہیں گے سورہ الکوثر سے کہ کوثر
میں جب ہم دیکھ رہے تھے تو الکوثر وہ کیا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خیر کثیر عطا کی، اور وہ اللہ کے ساتھ اٹیچڈ ہے تو وہ گرو کرتی رہتی ہے. اور التکاثر کیا ہے؟ یہ بھی کثرہ ہے، یہ بھی کثرت ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ آپ خود کو خود ہی دنیا میں گرو کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. خود کو خود ہی آپ دنیا میں گرو کرنے کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور اس لالچ اور اس حرص اور اس طلب کی کوئی حد پھر نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہوتی. وہاں پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، یہاں پہ آپ اپنی سیلف سینٹرڈ، اپنی ذات، اپنی اپنے ہی گرد، اپنی ذات کے گرد ہم طواف کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور ساتھ میں مقابلہ ہم لوگوں سے بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو حرص کی کوئی حد نہیں ہوتی. جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اگر ابن آدم کے پاس مال کی بھری ہوئی دو وادیاں مین دو ویلیز، دو وادیاں ہوں، تو وہ تیسری کی خواہش یا تیسری کی تلاش میں کرے گا. اور آدم کے بیٹے کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھرتی. یعنی ایسا انسان ایسا ہے کہ مال کی ایسی محبت ابن آدم کے دل میں ہے کہ اس کے پاس جتنا بھی ہے اسے کم لگتا ہے، اور وہ اور اس کی طرف بھاگنے لگتا ہے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت اہم بات ہے، یہ آپ اپنے ارد گرد بہت سارے کیریکٹرز میں اسپیسیفکلی دیکھیں گے. بہرحال دوسروں کو دیکھنے کے بجائے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث کے ایگزیکٹ لفظ بعد میں آتے ہیں، میں تھوڑا سا اس کے ایک لائن پہلے پڑھ لوں پھر میں حدیث کو پڑھتی ہوں، کہ اور سب سے زیادہ نقصان دہ حرص دو چیزوں کی ہے، مال اور اونچا ہونے کی حرص. مال اور اونچا ہونے کی حرص، یہ دو حرص ہیں جو ہے نا، حرص یا لالچ یا گریڈ جسے کہتے ہیں، ان دو چیزوں کی بہت زیادہ ہوتی ہے. کس کس چیز کی؟ مال کی، اور یہ کہ اونچا ہونے کی حرص، کہ مجھے لوگ بڑا مان لیں، میں بڑی مانی جاؤں، یا مجھے لوگ فالو کریں، فین فالوئنگ، یہ آج کل جو سب کچھ ہو رہا ہے. تو حدیث میں کیا آتا ہے الفاظ، کہ بھوکے بھیڑیے جو بھیڑ بکریوں کے اوپر چھوڑ دیے جائیں، ولفس، یعنی ایسے بھوکے یا ہنگری ولفس جو بھیڑ بکریوں کے اوپر چھوڑ دیے جائیں، وہ انہیں اتنا خراب نہیں کرتے، یعنی ان کو اتنا نقصان نہیں دیتے جتنا آدمی کے مال اور شرف کی حرص. شرف کیا؟ یعنی اونچا ہونے کی حرص اس کے دین کو خراب کرتی ہے. یعنی ایک بھیڑیا اگر بھیڑ اور بکریوں کے اوپر چھوڑ دیا جائے، بھوکا بھیڑیا، تو وہ اتنا نقصان نہیں کرے گا، ان کو اتنا چیر پھاڑ کے نہیں کھائے گا جتنا انسان کے اندر جو مال کی محبت ہے اور شرف کی محبت اور حرص اور لالچ ہے. مال کی لالچ اور شرف، یعنی کہ میں بڑا مانا جاؤں یا مجھے اونچا مانا جائے، ان دو چیزوں کی جو حرص ہے وہ انسان کے دین کو اتنا زیادہ خراب کرتی ہے جتنا وہ بھیڑیا خراب نہیں کرتا بھیڑ بکریوں کو. تو آج آپ تھوڑا سا ہم اس حدیث پہ انالیسس ہلکا سا کر لیتے ہیں، پھر آگے جاتے ہیں. کہ آپ دیکھیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ڈے ان ڈے آؤٹ کیا تمنا چل رہی ہے کہ اور کیسے ارن کر لیں، ذرا بہتر کیسے ہو جائے لیونگ سٹینڈرڈ، ذرا تھوڑا اپ گریڈ کر جائیں، ذرا لائف لگژریس کیسے ہو جائے، تھوڑی ملٹیپل جگہوں پہ انویسٹ کر لیں تو تھوڑا یہاں سے آ جائے، تھوڑا وہاں سے بھی آ جائے. مطلب میرے سمیت ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوا کہ ہم اس چیز کے اندر ہیں. اور پلس یہ کہ اور پھر یہی نہیں کہ مال کی حرص، پھر اس پہ تفاخر بھی آ جاتا ہے کہ پھر میں دوسروں سے بہتر، کوئی نہ کوئی دماغ میں ہوتا ہے کہ اس سے بہتر ہو جاؤں. اور پھر ساتھ میں کیا کہ شرف اونچا مانے جانے کی تمنا، کہ مجھے بہتر سمجھا جائے، مجھے بہتر مانا جائے. اب میں لوگوں سے بہتر مال کما رہی ہوں یا کما رہا ہوں تو مجھے مانا بھی تو جائے، میرے ارد گرد ایسے لوگ بھی تو ہونا جو آئیں جی حضوری کریں، مجھے بڑا مانے. اور یہ تو فزیکل لیول پہ بات ہو گئی. اور ورچوئل ورلڈ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ فین فالوئنگ، مطلب زیادہ سے زیادہ اپلوڈ کرو، زیادہ سے زیادہ مطلب پازیٹیو وے میں اچھی چیزوں کو کر کے آپ خیر آگے پہنچانا اگر آپ کا مقصد ہے تو بہترین. لیکن اگر آپ شرف، مجھے لوگ بڑا مانیں، اس کے لیے کوئی بھی کام کر رہے ہیں، وہ اپلوڈ ہو یا وہ جو کچھ بھی ہو، تو پھر غور کریے گا کہ یہ کتنا نقصان کر سکتا ہے ہمارا. تو واپس آتے ہیں اس بات پہ کہ الہاکم التکاثر، کہ زیادہ کی طلب، زیادہ کی چاہت، مال میں بڑھوتری کی چاہت، دوسروں سے زیادہ مال ہو اس چیز کی طلب ہمیں کیا کر گئی؟ ہمیں اس حد تک غافل کر گئی کہ
ہمارا فن، ہمارا مزہ، ہماری انٹرٹینمنٹ اسی مال اور مال بڑھانے کے اور اس کو خرچ کرنے کے معاملات میں اتنا ہم انڈلج ہو گئے کہ ہم مقصد سے کیا ہو گئے، مکمل طور پہ غافل ہو گئے. تو آپ دیکھیے کہ کفار مکہ جو تھے، اگر آپ کانٹیکس میں سورہ کی کانٹیکس جب وہ نازل ہو رہی تھی اس میں آپ دیکھیے کہ وہ بھی they wanted to multiply their wealth, they wanted to have they have this lust of power and money. تو ان کے اندر یہ لسٹ تھی، لالچ تھی کہ ہمارا سب کچھ ملٹیپلائی ہو، اور اس کا پھر ان کو زوم بھی تھا. اور آج اگر آپ کفار کو دیکھیں، کفار بھی اور بہت سارے ایسے بھی مسلمان بھی جو بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ بھی ہیں، اور پھر اگر ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں اور اپنا جائزہ بھی لیں تو شاید ہم بھی اسی کیٹیگری میں آ جائیں کہ جیسے آپ دیکھیے کہ کفار آف ٹوڈے، جیسے یو ایس سے لے لیں، جیسے ہندو رجیمز لے لیں، جیسے ابھی اسرائیل کو لے لیں، جیسے اور رشیا کو لے لیں، جیسے اور چائنا، ان ساری پاورز، ان کو دیکھیے کہ دے آر ٹرائنگ ٹو ملٹیپلائی their power, their wealth by genocide, by exploiting the people جیسے چائنا اوگر کے ساتھ کر رہا ہے. they oppress nations، جیسے آپ کے سامنے پوری لسٹ ہے لمبی، کتنے سارے ملکوں میں اوپریس کر کے وہاں پہ وار لانچ کی گئی، صرف کس لیے کہ ایک تو یہ کہ وہاں کے اوئل اور ریزروز اور وہاں کی جتنا پیسہ ہے ہمارے پاس آئے. اور یہ ہوتا ہی آیا ہے کہ بر صغیر میں ہمارے ساتھ نہیں ہوا، پاکستان انڈیا میں نہیں ہوا، جو کالونیز بناتے رہے ہیں، برٹش کالونیز دیکھیے، فرینچ کی کالونیز دیکھیے، اور پرتگال کی کیا کالونیز پریویسلی دیکھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ساروں کے ساروں کا یہی ہوتا تھا کہ دے وانٹ ٹو گیدر مور اینڈ مور. اور وہاں پہ اگر لوگ یا ایکسپلوٹیشن ہو رہی ہے، جینوسائڈ ہو رہا ہے، تو ان کے دماغ میں پھر یہ بات نہیں آتی کہ ہاں یہ ہم نقصان کر رہے ہیں. when someone is obsessed with multiplication of wealth and power and family اور جب نمبر گیم میں آ جاتے ہیں تو there is no end to it، پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو لوگوں کے حساب سے بات کر رہے ہیں، آج بلاکس ہیں، جیسے چائنا اپنا بلاک بنا رہا ہے، رشیا نے اپنا بلاک بنایا، امریکہ کا اپنا بلاک ہے، اور آہستہ آہستہ کنٹریز اس کے اندر آ رہی ہیں، پورے بلاکس بن کے ایک سے دوسرے کی مقابلہ کرتے ہیں. اب ذرا نیشنز میں جا کے دیکھیے کہ الحاکم التکاثر، کہ وہ بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں کیا کر رہی ہیں، اس کی دوسرے سے بہتر ہونے کے اس گیم میں وہ کیا کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ مال جمع، زیادہ سے زیادہ پاور جمع، زیادہ سے زیادہ آرمی، زیادہ سے زیادہ ویپن، زیادہ سے زیادہ ویلتھ ایکیومولیشن، زیادہ سے زیادہ لینڈ ایکیومولیشن ان کے اندر ہے. تو انڈیویجولس کے اوپر آپ دیکھیں تو یہ سیٹ بیٹھتا ہے، اگر آپ سوسائٹیز کے اوپر دیکھیں تو بعض اوقات ان کیسز سیٹ بیٹھتا ہے، اگر یہ نیشنز میں دیکھیں تو آپ کو بلاکس نظر آئیں گے، وہ اس آیت کے اوپر سیٹ بیٹھتے نظر آتے ہیں. سو پھر کیا ہے کہ ایک سیکنڈ، ایک چیز اور میں پڑھ دیتی ہوں. ہاں، اور کسرہ کا ایک اور اینگل سے تھوڑا سا دیکھ لیجیے، پھر ہم اگلی آیت پہ جاتے ہیں. کہ جو کسرہ میں نے جیسے بتایا کہ یہ پلینٹی فلنس ہے، تو پلینٹی فلنس کے بھی نا 4 وے میں اس کی اور ڈیٹیل بھی مفسرون بیان کرتے ہیں. کہ نمبر 1 پہ کہ ڈیزائر ٹو ہیو لاٹ اور ڈیزائر ٹو ہیو مور، ایک چیز ہو گئی، اور وہ ڈیزائر ٹو ہیو مور آپ کو ڈسٹریکٹڈ رکھتا ہے. نمبر 2، کمپیٹنگ ود ادرس ٹو گیٹ مور. آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک اچھا خاصا ہو گیا، لیکن اس کے بعد آپ نے سوچا کہ اب کمپٹیشن شروع ہو گیا، کہ دوسروں سے بہتر ہونے کی تمنا جو چاہت جو ہے وہ آپ کو ڈسٹریکٹ رکھتی ہے، یعنی کمپٹیشن آپ کو ڈسٹریکٹ رکھتا ہے. تیسری کیا چیز کہ جب آپ کے پاس کمپٹیٹو وے میں آپ کے پاس زیادہ مال آنا شروع ہو گیا، تو اب امیڈیٹ جو اس سے اگلی برائی نکلتی ہے نا، وہ بھی کثرہ کے اور تکاثر کے معنی میں آتی ہے. اور وہ کیا ہے، وہ تفاخر. تفاخر کیا ہوتا ہے؟ ٹیکنگ پرائڈ ان ہیونگ مور، کہ آپ کے اب یہ تکبر اور پرائڈ آپ کے اندر آ گیا کہ میرے پاس تو اب بہتر ہے، میرے سے آگے بلا کون جائے گا. تو شو آف آپ کا، اور آپ میک شور کرتے ہیں کہ آپ کا فخر جو ہے یا آپ کا تفاخر جو ہے، تفاخر جو ہے، اس سے آپ اپنا پراپر اس کو شو آف کریں.
प्रॉपर उसको आप शोकेस करें कि मेरा न्यू ब्रांड, मेरा नया कोर्स, मेरी नई डिग्री, मेरी नई गाड़ी, मेरा नया सोफा, मेरा नया सूट, मेरा नया वार्डरोब, मेरी नई ज्वेलरी, ये फिर यू हैव टू शोकेस आल्सो। और फिर ये औरतें सोच लें कि हम कैसे-कैसे एक दूसरे पे चीजें शोकेस करती हैं, और मर्द भी देख लें कि वो अपने सेल फोन्स, अपनी घड़ियां और अपने ब्रांड्स और ब्रांडेड चीजें और बूट्स व्हाटएवर, फिर एक लिस्ट है, आप अपने अपने जहन में सोच लें कि हम किस किस चीज में फिर तफाखुर कर रहे होते हैं, कि टेकिंग प्राइड दैट वी आर हैविंग बेटर देन अदर्स। अपना सेल फोन जब हम निकाल के हाथ में चलते हैं, जो हम नया कोई मॉडल ले लेते हैं, और फिर बेशक हमारे दिल में नियत ये ना हो कि नहीं मैं पर्टिकुलर तफाकुर कर रहा हूँ, लेकिन वो चलना निकाल के ही और वो ये जहन में आ ही जाना कि दूसरों से सारों से बेहतर है, और फिर शैतान अगर हमसे वहां प्ले कर जाए तो ठीक ठीक लोग भी अपनी नियत उनकी हिल जाती होती है। एंड द लास्ट थिंग इज कि ऑल पीपल वांट टू हैव मोर एंड मोर, जो उनके पास है उससे, जो बोतात की जो चाहत है ना, जो तलब है, वो उनको क्या कर देती है, वो उनको डोपामिनर्जिक कर देती है। डोपामिनर्जिक क्या है कि वो अब जितनी चीज उनके पास है वो उस पर कभी खुश नहीं होंगे, वो उससे अगला हर दिन वो एक नई चीज की तलब में रहते हैं। और जिनको माल और ब्रांड्स और इसका तकासुर की तड़प पड़ जाए ना, वो फिर जो वो हासिल कर रहे थे, बेशक वो करोड़पति हैं, वो खरबपति हैं, वो उस पे रुकेंगे नहीं। अब अगले दिन उन्हें खरब एंड 1 करोड़ और चाहिए, उससे अगले दिन उन्हें 1 खरब और 2.5 करोड़ चाहिए होगा, यानी वो फिर रुकते नहीं हैं। और ये वो डोपामिन ये चीज है कि हैविंग मोर एंड मोर, आप उसी पे सेटिस्फाई हो सकेंगे ही नहीं, अपने दिल आपका सेटिस्फाई नहीं होगा उस पे जो ऑलरेडी यू हैव इट। आप उस पे और की तलब तमन्ना आपके दिल दिमाग को अंदर से खाती रहेगी कि नहीं मैं तो उधर ही रुका हुआ हूँ। बेशक यू आर अमंग्स दोस्त जो आपके मुल्क में या आपके शहर में, बेशक टॉप 10 में चले जाएं, आप टॉप 3 में आ जाएं, लेकिन फिर भी आपको वो जो डिस्कॉन्टेंटमेंट है ना अंदर, वो बहुत गालिब आ जाएगी। और ये है डोपामिनर्जिक वे ऑफ लिविंग, कि आप और की तमन्ना होती है। तो अब असल सवाल क्या है? असल सवाल ये है कि आप गाफिल हो गए, पर किस चीज से गाफिल हो गए? अब बनता है ना सवाल कि अब आयत समझ आ गई, ठीक है, अल्हाकुमुत तकासुर हमें समझ आ गया, नहीं जी प्लीज ऊपर ही रहने दीजिए अभी। अल्हाकुमुत तकासुर हमें समझ आ गया, तो अल्हाकुमुत तकासुर अगर हमें समझ आ गया, तो वर्ड्स भी, एनालिसिस भी समझ आ गया, हदीस से भी समझ लिया, इसके सारे क्वेश्चंस को देख लिया, लेकिन अब एकदम जहन में आता है कि किस चीज से, मतलब मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, मैं गाफिल हूं, किस चीज से गाफिल हूं मैं? आखिर वो चीज कौन सी है जिससे मैं गफलत बरत रही हूँ? कौन सी चीज है जिससे मैं डिस्ट्रैक्ट अवे होके कुछ और कर रही हूँ? वो चीज क्या है? डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम व्हाट? तो अल्लाह ने यहाँ व्हाट नहीं बताया। देखें, अगली आयत बिल्कुल डिफरेंट बात बोलेगी। यहाँ पे अल्लाह ने व्हाट नहीं बताया। अल्लाह चाहते हैं कि हम खुद देखें कि हम किस चीज से डिस्ट्रैक्टेड हैं, क्योंकि हम सब के अंदर हक पर रखने का एक कंपस लगाया गया है, जो हर वक्त अल्लाह की तरफ पॉइंट करता है। अल्लाह को पहचानने की जो तलब है, जो चाहत है, वो हर वक्त हमारे अंदर वो नेविगेशन पे लगी रहती है। तो हमें पता चलता है कि हम असल में, ये जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, एंग्जाइटी में चले जाते हैं बहुत ज्यादा, तो उनके अंदर यही होता है ना, बहुत ज्यादा कमा कमा के अर्न करके, फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, सारा कुछ है, लेकिन दे आर सप्रेस्ड, दे आर डिप्रेस्ड। व्हाट्स रॉन्ग विद देम? तो वो असल में वो किस चीज से डिस्ट्रैक्ट होके किस तरफ लग गए हैं, वो उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे होते। तो वो ट्रैक हमने खुद करना है। अल्लाह ने यहाँ पे पर्टिकुलर आयत में नहीं बताया, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से जो हमें पता चल रहा है, जो हमें क्लैरिटी से पिछली अगली सूरतों को रख के, और जो मुफस्सिरून ने जिस चीज को बयान किया है, वो क्या है कि रब से डिस्ट्रैक्शन, कुरान जो नाजिल हो रहा था उससे डिस्ट्रैक्शन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्ट्रैक्शन। अहले मक्का उनसे दूर भाग रहे थे ना, आपको बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर भागते थे, उनके पैगाम से दूर भागते थे, जा जाके लोगों को बताते थे कि ये मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी बात ना सुन लेना, इनके करीब ना जाना। तो उनसे डिस्ट्रैक्टेड थे।
اپنے رب سے ڈسٹریکٹڈ تھے اور آخرت سے ڈسٹریکٹڈ تھے، قبر سے ڈسٹریکٹڈ تھے، واپس کھڑے ہونے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے اینڈ یٹ بین ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس سے ڈسٹریکٹڈ. تو کیا آج ہمارے لیے یہ بات نہیں ہے؟ اگر آپ غور کریں تو دس از فار اس ایز ویل کہ ہم لوگ اللہ کے دین سے، اس کی لیجسلیشن سے، اس لیجسلیشن کو بھیجا کیوں گیا تھا؟ صرف جائے نماز پہ بیٹھ کے صرف تسبیحات کرنے کے لیے، یا صرف صبح کے وقت ایک تلاوت کر لینے کے لیے صرف اس لیے بھیجا تھا؟ تو ہم اس کے احکام سے ڈسٹریکٹڈ، اس کے نفاذ، اس کے اسلام کو اگر ہم 5 پلر سمجھ کے مان بھی رہے ہیں تو ہم اس کے نفاذ سے ڈسٹریکٹڈ ہیں. یظہر علی دین کل ہی سے ڈسٹریکٹڈ ہیں ہم لوگ، کہ ہم نے اس دین کو سارے ادیان پہ غالب کر کے چھوڑنا ہے، کہ ہم غلامی کی زندگی نہیں جئیں گے. ہمیں کوئی بھی بھیڑ بکریوں کی طرح یا سمندر کی جھاگ کی طرح کوئی قوم یا کوئی نیشن یا کوئی آ کے ٹریٹ نہ کر لے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ایک جسم کی مانند ہے، اس کا جسم کا کوئی حصہ آ کے کاٹ کے ادھر ادھر اس کو چھنی چھنی نہ کر دے. ہمیں اتنی ہمیں کھڑا ہونا تھا، تو ہم آج ہمیں اس سے غافل کیا بیٹھا ہے. ہمیں اپنا مال، ہمارے چھوٹے چھوٹے ہمارے جو لائف کے ہمارے ٹارگٹس ہیں نہ ختم ہونے والے، وہ ہمیں اپنے اصل پرپز آف لائف سے غافل کیے ہوئے ہیں. اینڈ دیٹ از کہ اللہ کی دین کا نفاذ. اور پھر یہ کہ ہم کتنی کوشش و محنت کر رہے ہیں، اور آخر میں یہ کہ آخرت میں ایک ایک چیز کا سوال ہوگا. اس سے غفلت. تو کون ہے ہم میں سے جو یہ کہہ سکے گا کہ نہیں ہم تو غافل نہیں ہیں، یہ تو کسی اور مال کے پیچھے جو بھاگ رہے ہیں، یہ صرف ان کی بات ہو رہی ہے. مال کے پیچھے تو ہم سارے ہی کسی نہ کسی درجے تک بھاگ رہے ہیں، لیکن ہم اس کے مقابلے میں کس بات کو پیچھے چھوڑ کے ہم مال کو آگے لا رہے ہیں، وہ یہ باتیں ہیں. سب جانتے ہیں کہ آپ کی ڈسٹریکشن کیا ہے، ڈیلیوژن کیا ہے. مال اور دنیا ہے، اور وہ چیز آپ کو کس سے ڈسٹریکٹ کر رہی ہے؟ اللہ اور اللہ کے دین سے، اللہ کے دین کے نفاذ سے. جب ہم اپنے اوپر، اپنے پاؤ بر زبان اور تھوڑے چھوٹی سی باڈی کے اوپر ہم دین کا نفاذ نہیں کر سک رہے، تو ہم باہر پوری سوسائٹی میں کیا نفاذ کریں گے؟ دس از ہاؤ ڈسٹریکٹڈ وی آر. جو دم غافل او دم کافر. مومن کی لائف تو ایسی ہونی چاہیے کہ جو دم غفلت میں گزرا او دم کافر. مراد یہ کہ وہ اندھیرے میں گزرا، ڈارکنیس میں گزرا. کفرا بیسیکلی ڈھانپ اس کو کہتے ہیں نا، کور ہونا، کسی چیز کا کورڈ ہونا. تو جو دم غافل او دم کافر. اللہ سے غفلت، اس کی یاد سے غفلت، اس کے قانون سے غفلت، اس کے دی ہوئی ڈیوٹی اور مشن سے غفلت، او دم کافر. وہ اندھیرے کا لمحہ ہے، وہ ڈارکنیس کا لمحہ ہے. اور اندھیرا اور ڈارکنیس از دا بیسٹ پلیس فار شیطان. And this is how Shaitan is ruling on us. And of course the satanic powers as well. کیا اس پلانٹ پہ میرا مقصد صرف اتنا ہے کہ میں ایک چیز پھر دوسری چیز پھر تیسری چیز اس کے پیچھے بھاگتی رہوں؟ اس لیے میں پیدا ہوئی تھی، ہم لوگ اس لیے پیدا ہوئے تھے. یہ تو جانوروں کا مقصد حیات ہے کہ وہ پیدا ہوئے، کھایا پیا، پھر اور کھانے کو تلاش کیا، پھر بچے پیدا کیے، پھر بچے پیدا کیے، پھر ان کو کھلایا پلایا. تو میں اور جانور پھر کیسے مختلف ہیں؟ کہ ہم کمپٹیشن اور زیادہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور اپنے اصل سوال اور جو اصل مقصد تھا، جو پرپز آف لائف تھا، ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں. So we are busy with تکاثر، اور کی تمنا، اور کی طلب، اور کی چاہت. اور اسی چاہت میں ہم نے قرآن بھی نہ کھولا، اس کو سمجھا بھی نہ، اس میں سے اس کا اصل ایسنس بھی نہ لیا. اور اگر لیا بھی تو جیسے ہم کھولتے ہیں آپ کو اور مجھے پتا ہے، اور جہاں جہاں ہم قرآن کو استعمال کرتے ہیں ہمیں پتا ہے. آج کل ہاتھ رکھنے کے لیے قرآن استعمال ہوتا ہے، سروں کے اوپر رکھ کے نیچے سے لوگوں کو گزارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور زیادہ سے زیادہ پھر رمضان میں کھول کے تیز قرآن میراتھن میں حصہ لے کے اس کے لیے.
Now we have to understand these things. If we are not going to understand now, when are we going to understand? Or you continue to increase your belonging and obsessed with these old belongings until hatta zurtumul maqabir, यहाँ तक के आप जा पहुंचे कब्रों पर। कहाँ जा पहुंचे? कब्रों पर। जुर्तुम क्या होता है? इसका रूट वर्ड है जा वाव रॉ। जा वाव रॉ, देखें वाव इसके अंदर लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये इसकी फॉर्म डिफरेंट है, तो इसका रूट वर्ड लिख लीजिए जा वाव रॉ। जुर्तु फुलानन, अरबी में बोला जाता है जुर्तु फुलानन, सीना उसके सामने किया या उससे मुलाकात की। मुलाकात के लिए किसी के साथ मुलाकात करने को ये जुर्तु फुलानन कहा जाता था। तो अजूर किसे कहते हैं? सीने की बालाई, सीने के बालाई हिस्से को, चेस्ट के नीचे वाले हिस्से को अजूर कहते हैं। तो गोया क्या मतलब निकला कि हत्ता जुर्तुमुल मुकाबिर, यहाँ तक के तुमने मुलाकात कर ली, जा पहुंचे या मुलाकात कर ली। किससे? अल मुकाबिर, कब्रों से। मुकाबिर जमा है किस चीज की? मकबरा की। ठीक है, और मकबरा किसे कहते हैं? المقابر. मकबरा किसे कहते हैं? जब भी याद रखिएगा, जब इसम मीम से शुरू होता है ना, कोई भी इसम, इसम मीन्स नाउन, कोई भी नाउन जब मीम से शुरू होता है तो वो ज़र्फ़े मकान होता है। जैसे मस्जिद मीम से शुरू हुई ना, इसम नाउन है, मस्जिद मीम से, मकाइद बैठने की जगह, मजलिस, ठीक, तो ये भी मकाबिर है, तो कब्रों तक। सो यानी अत्तकासुर ने क्या किया? डिजायर टू हैव पेलेंटी ने तुम्हें गाफिल कर दिया अपने असल मकसद से। और कितना गाफिल कर दिया? इतना गाफिल कर दिया कि तुम कब्रों तक जा पहुंचे। एक मानी, इसके दो मानी आते हैं। कब्रों पे जा पहुंचे मतलब क्या? कि तुम्हारी मौत हो गई, यानी मौत आने तक ये जो माल की एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और जमा करने की तलब और तड़प थी, वो इतनी ज्यादा रही, इतनी आखिर तक रही कि यहाँ तक के बूढ़े होके या बूढ़े हों या जिस भी एज पे हों, आपको मौत हो गई। बल्कि जैसे जैसे मौत पास आती जाती है, इंसान गफलत के नशा उसका बढ़ता जाता है। तो एक मतलब तो ये निकला कि तुम्हारी मौत आ गई। जुर्तुमुल मुकाबिर से मुराद क्या कि यानी इतने तुम गाफिल हुए कि यहाँ तक के उसी गफलत में तुम्हारी मौत हो गई, ये एक मानी निकला। और दूसरा मानी क्या है कि अहले मक्का आपस में लड़ते और अपनी तादाद और फरासत वालों की कब्रों की काउंटिंग किया करते थे। मतलब कुछ मुफस्सिरून ने, जैसे अशौकानी ने ये बात लिखी है कि जो अरब थे वो क्या करते थे कि इतनी आपस में, आपको पता ही है कि इस्लाम से पहले लड़ते बहुत थे आपस में डिफरेंट कबाइल, तो वो कबाइल आपस में लड़ते लड़ते और एक दूसरे से बेहतर अपने आप को प्रूफ करने के लिए वो क्या करते थे कि इवन कब्रों तक जाते थे, फिजिकली कब्रिस्तान जाते थे, और जिस कबीले की वो कब्रें काउंट करते थे कि हमारे यहाँ इतनी कब्रें हैं, हमारे नंबर ऑफ पीपल वी आर मोर देन यू। या फिर ये कि जो फहमो फरासत वाले लोग होते थे उनकी कब्रों पे जाके कहते थे कि देखो ये फलां बंदा इतना बड़ा शायर था, या इतना बड़ा आलिम था, या इतना बड़ा फहमो फरासत वाला बंदा था, इसकी कब्र तो हमारे कबीले से है, तो तुम्हारे पास तो ऐसा कोई नहीं है। तो अहले मक्का ये आपस में तादाद और फहमो फरासत और इस तरह की काउंटिंग्स करते करते कब्रों तक जा पहुंचते थे बाकायदा, और उनकी तादाद काउंट करते थे। तो ये मानी भी इससे निकलता है। तो हमारे यहाँ भी जैसे अब ये जो दूसरा मानी है, ये बहुत ज्यादा मुफस्सिरून ने नहीं लिखा, लेकिन वैसे ये होता तो है कि हमारे यहाँ भी ज्यादा फहम वाले वाइज लोग हमारे खानदान से, हमारे कबीले से, हमारी कास्ट इतनी ऊंची है, उसमें इतने मालदार लोग गुजरे हैं, उसमें इतना बड़े आलिम गुजरे हैं, उसमें इतने बड़े वली गुजरे हैं। ये हम लोग एक दूसरे को जरा वो अपनी कास्ट को ऊपर करने के लिए कहते रहते होते हैं ना, तो ये भी एक मानी है। तो जस्ट क्या निकला इस आयत का कि हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर, क्या कि अंटिल के तुम्हें मौत आ गई,
यहाँ तक कि तुम्हें मौत आ गई और तुम अपनी कब्रों तक पहुंच गए, तब तक तुम माल, मता, और इस इन सारी चीजों में तुम गाफिल रहे, और आखिर गफलत ही तुम्हें, उसी गफलत में तुम्हारा खात्मा हुआ। और आप ये भी देखिए कि इसमें से एक और मानी भी निकलता है कि और कब्रें जो सबसे अहम जगह होती हैं, जो हमें अगर हम कबूर की ज़ियारत करते हैं या कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, या कहीं किसी को विजिट करते हैं, किसी की कब्र को, तो ये मतलब कितनी अहम जगह होती है इस पॉइंट से कि हमें पर्पस ऑफ लाइफ याद कराए कि नहीं, वी हैव टू गो बैक टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और अ, एक दिन मैंने भी इस मनु मट्टी नीचे होना है और मेरा भी सवाल जवाब होगा, और फिर एक दिन मैं उठाया जाऊंगा और अल्टीमेटली मैं खड़ा किया जाऊंगा रोजे महशर, और मेरे से सवाल जवाब किया जाएगा हर चीज का। लेकिन इनका ये हाल था, कुफार मक्का का, और आज भी बहुत सारे लोगों का, कि एक दूसरे पे बर्तरी या शो ऑफ के बायस, ये मतलब कब्रें भी शो ऑफ और बर्तरी का बायस बनने लगी। तो देखिए कि अगर गफलत इंसान की इस हद तक चली जाए, इस हद तक, तो फिर हमने तो अपने आप को मुकम्मल तौर पे क्या कर लिया, अपने आंखों पे ऐसी पट्टी बांध ली कि जो फिर आखिर में वो जो इस आयत सूरत के मिडिल में टुवर्ड्स एंड आता है कि बस फिर जब ऐनुल यकीन से देखेंगे तो तभी उनको यकीन आएगा, दुनिया में फिर मानने वाले नहीं है। और यही जो ऑब्सेशन और यही गफलत की इंतहा है, आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनने से रोक रही है। और आप ये देखिए कि एक चीज जो मैं यहाँ पे सोच रही थी, गौर कर रही थी, तो आज हमें भी देखना चाहिए कि हमें हमें जो ये दुनिया की ऑब्सेशन है, और हमें जो ऑब्सेशन ऑफ डिफरेंट दुनिया की मल्टीटास्किंग, ये भी कर लें, ये भी कर लें, आजकल तो आपको पता ही है दौर ही ऐसा है कि हम ये मतलब सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है कि इतनी सारी चीजें ना करें। तो जब हम ये सारा कुछ करने लगते हैं ना, और ये हमारा माल और मता जमा करने की जो तमन्ना है, ये हमें अल्लाह की राह से रोकने लगती है। यानी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के आइडियाज को डिस्कस करते करते और इसके ऊपर काम करते करते हम लोग इतने गाफिल हो जाते हैं कि हमें कुछ याद नहीं रहता। और की चाहत, माल की हिर्स। अभी आप टिकटॉक को देखिए, मुझे जहन में टिकटॉक आ गया था, मैं लिखा भी है नोट्स में। टिकटॉक मुझे ज्यादा असल में बहुत लंबा चौड़ा ऐप्स का पता नहीं है, लेकिन जो मोटे मोटी मुझे दो तीन चीजें पता हैं, उनमें टिकटॉक मेरे जहन में इसलिए आ गया कि पिछले कुछ अरसे में जब से टिकटॉक स्पेशली दो तीन सालों में जब बहुत ज्यादा ऊपर चार चार इन चार पांच चार सालों में या तीन सालों में गया है, तो मतलब पीपल आर सो मच ऑब्सेस्ड अबाउट इट कि उन्हें ये भूल गया कि उनकी वैल्यू क्या है, उनकी मोरालिटी क्या है, उनका वो अपने सारे अमाल के लिए आंसरेबल होंगे अल्लाह के सामने। अपनी फैन फॉलोइंग और अपनी किसी तरीके से इस पॉइंट पे आ जाना कि फैन फॉलोइंग बढ़ जाए और हमारी किसी तरीके से इनकम इससे स्टार्ट हो जाए, तो लोगों ने अपने आप को किस किस तरीके से, किस किस बेहयाई से और किस किस फजूलियात से और किस किस बुरे और गंदे तरीके से, माजरत के साथ, अपने आप को मतलब अपनी सेल्फ वर्थ से को बिल्कुल जीरो पे हिट कर दिया। कोई सेल्फ वर्थ छोड़ी ही नहीं, मतलब बिल्कुल जानवरों वाली हरकतें हैं। बल्कि जानवर भी बहुत डिसेंट होते हैं, ऐसी ऐसी हरकतें पे लोग उतर आए हैं, फेमस होने के चक्कर में, माल ज्यादा होने के चक्कर में, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ के चक्कर में, फैंस एंड व्यूज गैदर करने के चक्कर में। सो यू आर बिजी फाइटिंग, सो वी आर बिजी ऑल द टाइम विद दिस आइडिया कि किस तरीके से माल बढ़ जाए, किस तरीके से हम लोग फेमस हो जाएं, किस तरीके से हमारी जो हमें ज्यादा से ज्यादा लोग जाने और हमें शर्फ वाला समझें, हमें ऊंचा समझें। ये तमन्ना, ये तलब, ये चाहत हमें कहाँ तक ले गई है कि एक तरफ तो हमने बेहयाई की हद कर दी है, और दूसरी तरफ क्या हो गया है कि लोग पूरी पूरी नेशंस को खत्म कर रहे हैं। यही एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ की चाहत, दूसरों का ऑयल रिसोर्सेज पोर्ट्स लेने के लिए, इराक, यमन, लिबिया, अफ्रीका, पैलेस्टाइन,
ग्रेटर हिंदुस्तान का नारा जो लगा रहे हैं, और अभी जो यहूदियों का मैंने पिछले दफा भी बताया था कि ग्रेटर इसराइल का ख्वाब है, ये सारा का सारा क्या है? तो यू आर टू बिजी टू सी व्हाट विल हैपन इन ग्रेव्स एंड बियॉन्ड, कि आखिर तो अल्टीमेट एंड तो कब्र है, और कब्र में फिर क्या होना है, ये फिर कल्ला सौफ तालमून, हरगिज नहीं, अनकरीब तालमून, तुम सब जान लोगे, तुम सब जान लोगे। क्या जान लोगे? हरगिज, वो यहाँ पे कल्ला जो है ना, हरगिज नहीं, इसका कैसे मतलब है? नो, दैट्स नॉट हाउ इट शुड बी। यानी कल्ला किसी अमर से रोकने के लिए आता है, कि किसी काम से आपने रोकना हो ना, तो उस वक्त फिर कल्ला आता है। तो कल्ला का यहाँ क्या मतलब बना? यहाँ तकासुर से रोकने के लिए आया है। मतलब ये कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। कैसा नहीं करना चाहिए? यानी माल की जो दौड़, या माल की जो चाहत और दूसरों से आगे बढ़ने की जो तलब और चाहत है तुम्हारी, उसको क्या कर दो? रोक दो। कल्ला, हरगिज नहीं। तो ये पीछे वाले के साथ, कॉन्टेक्स्ट के साथ आया, सौफ तालमून, अनकरीब तुम जान लोगे, अनकरीब, फॉर श्योर, यू विल वेक अप सून। जैसे कोई बहुत गाफिल शख्स होता है ना, और आप बहुत ट्राई करें कि उसे जगाएं, लेकिन नहीं जागता, तो आप कहते हैं ये बंदा कभी नहीं सुधरेगा। और एंड पे जैसे अल्लाह ऐसे ही कह रहे हैं कि अल्लाह सेज नो, दे विल सून नो। आज तो नहीं जाग रहे, आज अगर इनकी गफलत नहीं खत्म हो रही, तो सून, बहुत जल्द, सोफा, क्या है? अनकरीब, वेरी सून दे विल नो। इनकी सारी डिस्ट्रैक्शन, इनकी डिल्यूजन टूट जाएगी। सोफा, बहुत, मौत बहुत बहुत करीब है। सोफा बिल्कुल करीब के लिए आता है, करीब फ्यूचर के लिए आता है। और ये जान लेंगे कि हकीकत क्या है। जैसे ही मौत आएगी, सारी गफलतें खत्म हो जाएंगी। दिलों के जंग और गफलत को तोड़ देने वाली चीज, मौत को कसरत से याद किया करो। हदीस में आता है, और ये इसीलिए आता है कि जब मौत आएगी तो वो हकीकत खोल देगी। तो मौत को मौत से पहले, मौत के आने से पहले याद करो, ताकि गफलत टूटे। ये जो हमारे दिल जंग आलूद हो जाते हैं दुनिया की मोहब्बत से, वहन से, दुनिया के पीछे भाग भाग के, ये जो सिर्फ लाइफ में हमारा पर्पस महज यही रह गया है कि बस और कमा लें, और बेहतर जी लें, और अपग्रेड कर लें खुद को, और अपने लाइफस्टाइल को, और अपने बच्चों को। तो कभी तो किसी सुबह ये याद तो किया ही करें ना, कि किसी सुबह की तो शाम ऐसी होगी जिस शाम में मैं ना होंगी, या कोई शाम तो हो ऐसी होगी जिसकी सुबह मैं नहीं होंगी। दुनिया की कसरत नहीं, मौत की याद की कसरत की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो दिला रहे हैं। जल्द तुम जान लोगे, कल्ला सौफ तालमून, जल्द तुम जान जाओगे। कब? जब कब्र में जाओगे। सौफ तालमून, क्या जान लोगे? सवाल क्या पैदा होता है? क्या जान लोगे? छोटे छोटे क्वेश्चंस किया करें आयत के ऊपर, और फिर देखा करें कि उसका आंसर क्या है। यहाँ पे अब पूछा गया कि अनकरीब, कहा गया कि तुम अनकरीब जान जाओगे, तो क्या जान जाओगे? दो तरीके की बातें। एक, अपनी गफलत का अंजाम जान लोगे। जो तुम गफलत करते रहे हो, उसका अंजाम, एंड ऑफ द डे, तुम जान जाओगे। सून यानी मौत की बात हो रही है, जल्द। जब तुम कब्र में उतरोगे, इमीडिएट तुम्हें उसी वक्त पता चल जाएगा कि तुम्हारी गफलत का अंजाम क्या हुआ है। और दूसरा के, ये भी तुम जान लोगे कि तुम कहाँ बिजी रहे, तुम किन बातों में डिस्ट्रैक्टेड थे, और असल में क्या करना चाहिए था, ये भी जान लोगे। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, सुम्मा, फिर, देन अगेन। हरगिज नहीं, यानी कि अपने तकासुर वाले एटीट्यूड को छोड़ दो। सौफ तालमून, तुम यकीनन जान जाओगे।
2 دفعہ سما کے ساتھ کے اضافے کے ساتھ یہ آیت دوبارہ آئی ہے. دیکھیے دوبارہ وعید پہلی وعید سے زیادہ سخت ہے. ریپیٹیشن فار ایمفیسس، ایک بات کیا ہوئی کہ ریپیٹیشن فار ایمفیسس، دوسری دفعہ جب کہی گئی تو یہ زیادہ سخت بات ہے کہ بھئی جان لو گے. جب ہم بہت زیادہ وہ کسی کو تنبیہ کر رہے ہوتے ہیں یا سختی سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کی طرح اصلاح کر لیں یا تنبیہ کرنے کے لیے، تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا you will see, you will soon see, I'm telling you, you're gonna be just seeing out what the result gonna come out, what you're doing, جو تم کر رہے ہو اس کا رزلٹ کیا آنے والا ہے, you're gonna see that. تو ہم ایمفیسس سے کہتے ہیں نا, بالکل ویسے ہی ہم نے اللہ کے کلام سے یہ بات سیکھی ہے. اس طرح کا ریپیٹیشن ایمفیسس کے لیے ہوتی ہے. اور بعض مفسرون نے یہ کہا کہ پہلی آیت جب تم قبر میں ہوگے، یعنی کلا سوف تعلمون جو آیت نمبر 3 ہے، اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تم قبر میں جاؤ گے تو تم جان لو گے. اور جو چوتھی آیت ہے یہ ثم کلا سوف تعلمون، اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے روز محشر، جب تم قبر کے بعد ایک لمبا ٹائم آئے گا نا سب اور اس کے بعد فائنلی جو قیامت کا دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، اور جو سیکنڈ سور کے وقت جب محشر کے وقت سارے دوبارہ اکٹھے کیے جائیں گے، تو اس دن جو کھڑے ہونا ہوگا یہ اس طرف اشارہ ہے کہ تم قبر میں بھی جان لو گے، لیکن اور بہتر طریقے سے ایک ایک چیز تمہارے سامنے ڈسپلے کر دی جائے گی. جان لو گے تم کیا کر رہے تھے وہ بھی کھول کے رکھ دیا جائے گا، تمہیں کیا کرنا چاہیے تھا، تمہارا مقصد کیا تھا وہ بھی تمہیں اس دن واضح اور کلیئر کر دیا جائے گا، اور غفلت کا فائنل انجام تمہارا کیا ہوگا وہ بھی تمہیں پتہ چل جائے گا. And then you will realize fully and thoroughly کہ تم کتنے غافل تھے. اور یہ دیکھیے زمخشری بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ ریپیٹیشن کسی بھی میسج کو اسٹرانگ بنا دیتی ہے. مطلب ان کی جو مفہوم ہے رائٹنگز کا کہ یہ جو ریپیٹیشن ہے کسی بھی میسج کو اسٹرانگ بنا دیتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ ریئل وارننگ لائک ٹوائس وارننگ آئی ہے. I'm telling you this, I'm telling you this again. مور سیریس وارننگ. جب آپ سما کے ساتھ کلا پھر دوبارہ کلا سوف تعلمون آیا تو یہ بڑی سیریس قسم کی وارننگ ہے. اور آپ سٹائل آف وارننگ چیک کریں کہ کس طریقے سے زور کے ساتھ بات کی جا رہی ہے. اور قرآن آپ یاد رکھیے گا یہاں پہ ایک چھوٹا سا نقطہ لکھ لیں کہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے نا، اٹس اے اسپیچ. تو جو اسپیچ کا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اللہ کے کلام کا سمعی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو تھے وہ آپ کو نصیحت جب کرتے تھے تو بول کے کرتے تھے. تو سمعنا و اطعنا آتا ہے اسی لیے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. یہ نہیں آتا کہ قرأنا و اطعنا، ہم نے تلاوت کی اور اطاعت کی. یعنی قرآن کا سننے کا ایفیکٹ بہت اسٹرانگر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسپیچ سمجھ کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام سمجھ کے جب آپ اس کو سنیں تو اس کا امپیکٹ آپ سوچیں. ہم تو لکھا ہوا پڑھتے ہیں نا، تو اتنا لکھا ہوا پڑھنے کا امپیکٹ وہ نہیں ہوتا جتنا اگر آپ کو پڑھ کے کوئی وارن آؤٹ کر رہا ہے، اور اس کا جو ایموشنل امپیکٹ ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ جب کوئی بول رہا ہے کہ جان لو گے تم کلا سوف تعلمون، واللہ ثم کلا سوف تعلمون، تم جان لو گے، تم ڈیفینیٹلی یو گونا نو کہ تم کتنے ڈسٹریکٹڈ تھے اور تم کس چیز سے ڈسٹریکٹڈ تھے اور تم نے کیا کھویا اور تم نے کیا پایا. ہر چیز تمہارے سامنے واضح کر دی جائے گی. لک ایٹ دا امپیکٹ آف دیز آیات، دا وے وین دے آر. آپ سمعی طور پہ جب اس کو سن رہے ہیں، اس کو سمعی کہتے ہیں، سننا. یہ پڑھنے کی نسبت بہت پاورفل ہے. اور پھر آگے کیا آتا ہے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین. بار بار تکاثر کے رد کے لیے آ رہا ہے کلا. ہر بار کلا آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ تکاثر، مال کی محبت اور اس کی طلب اور اس پہ بڑھ بڑھ کے دوسروں سے سبقت لے جانے کی جو طلب ہے وہ اس کو رد کیا جا رہا ہے. کلا کہ ہرگز نہیں، وہ نہ کرو. لو تعلمون علم الیقین، کاش، لو کاش
تعلمون تم جان لیتے. تعلمون کا روٹ ورڈ ہمیں پتہ چل ہی چکا ہے, ہم کافی دفعہ اس کو ورڈ کو پڑھ چکے ہیں. عین لام میم علم. تعلمون, یہ مونا جو لانگ ہو رہا ہے نا, یہ جمع کا صیغہ شو کر رہا ہے. کلا لو تعلمون, کاش تم جان لیتے. علم الیقین, جاننا, علم جاننا, الیقین یقین کا, سرٹنٹی کا. یقین کا روٹ ورڈ یا قاف نون ہے, یا قاف نون. یہ 28 ٹائمز اس روٹ کے ساتھ قرآن میں لفظ آئے ہیں. یقین بھی ان میں سے ایک ہے. ٹھیک, تو کاش تم جان لیتے. جاننا یقین کا, کیسا جاننا؟ علم اور یقین, سرٹنٹی کے ساتھ. یہ جو لو آیا ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ حسر کہلاتا ہے. کلمہ الحسر, یہ ورڈ ایکسپریس کرتا ہے افسوس اور ریگریٹ کو. لو کیا ہے؟ یہ افسوس اور ریگریٹ کو ایکسپریس کرتا ہے. تو گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ دکھ اور ریگریٹ کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کاش ان کو علم ہوتا. لو شرط کے طور پہ آیا ہے, اگر تم یقینی طور پر جان لیتے, تو جواب شرط کیا ہے؟ یہاں سے حذف ہوا ہوا ہے. حذف سے مراد ہوتا ہے کہ یہاں سے اومیٹڈ ہے, نہیں موجود اس کا آنسر. تو تم اس تکاثر اور تفاخر میں وقت ضائع نہ کرتے, اور ضروری کام سے, ضروری امور سے, مقصد سے غافل نہ ہوتے. یعنی اگر تم جان لیتے, تم سرٹنٹی کا نالج, یقینی نالج, یقینی جاننا, ڈیپ جان لیتے تو تم کیا نہ کرتے؟ یہ تم تکاثر و تفاخر میں نہ پڑتے. تو اب یہاں پہ کیونکہ ایک بہت اہم لفظ آ رہا ہے, تو ہم اس کو تھوڑا سا کوئکلی کھول کے دیکھ لیتے ہیں. اس پہ بہت سارے اسکالرز نے بہت ڈیپتھ میں بات کی ہوئی ہے. اگر آپ کسی کا بھی کھول کے سنیں تو انہوں نے اچھی اچھی ماشاء اللہ باتیں لکھی اور بولی گئی ہیں. بہرحال میں کوئک سا وہ کر دیتی ہوں کہ یہ جب اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ان کو علم ہوتا, کیسا علم؟ کس علم کی بات ہو رہی ہے؟ علم الیقین کی بات ہو رہی ہے کہ لو تعلمون, تم جان لیتے کیا؟ علم الیقین, علم یقین, نالج آف سرٹنٹی یا شور نالج. امام راغب بھی اپنی ڈکشنری پہ اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ یقین کیا ہے؟ اٹس اے ہائر فارم آف نالج. اٹس اے ہائر فارم آف نالج. یقین ایسا علم ہے جس میں آپ چیزوں کی جان پہچان یا فیملیرٹی سے آگے تک جان رہے ہوتے ہیں اس کو. یعنی ایک بیسک لیول کی صرف فیملیرٹی آف دا کسی چیز کے ساتھ فیملیرٹی ہونا, کسی آپ چیزوں کی جان پہچان بیسک لیول کی جو ہوتی ہے اتنی نہیں, اس سے کئی آگے جا کے آپ اسے ڈیپتھ میں جان رہے ہوتے ہیں. اٹس اے ہائر فارم آف نالج, مور دین جسٹ نوئنگ. اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یقین ایسی کیفیت یا وہ علم ہے جو آپ کو سالڈ کنوکشن دیتا ہے, جو آپ کو ڈٹرمنیشن دیتا ہے, جو آپ کو انر سیٹسفیکشن, فائنل سیٹسفیکشن پہ مور لگاتا ہے آپ کی. فرم آپ نے اسے انٹرنلائز کر لینا ہوتا ہے, اور پھر اس کو وہ ریالٹی کے طور پہ آپ اس کو انٹرنلائز کر لیتے ہیں. یہ ہے یقین, سالڈ کنوکشن. اور جو یقین کی 3 کیٹیگریز پہ بات کرتے ہیں اسکالرز, اور 3 ہی اس کے درجے آئے ہیں قرآن میں, ان کا ذکر آیا ہے. ہم آج 2 کو ہی لیں گے کیونکہ اس صورت میں صرف 2 کا ذکر آیا ہے, تیسرے کا ذکر نہیں آیا. ہم اس کو جب انشاءاللہ آئے گا تو کبھی غور سے دیکھیں گے. تو 3 کیٹیگریز ہیں کیا کیا یقین کی؟ 3 کیٹیگریز. سب سے پہلے علم الیقین, علم الیقین. دوسرا عین الیقین جو اگلی آیت کے اندر آئے گا, اگلی سے اگلی آیت کے اندر. اور تیسرا کیا ہے؟ حق الیقین. سو پہلا علم الیقین, دوسرا عین الیقین, اور تیسرا حق الیقین. تو اس صورت میں یہ پہلی 2 کیٹیگریز ڈسکس ہو رہی ہیں. میں انہیں کو تھوڑا سا واضح کرتی ہوں آپ کے سامنے. تو علم الیقین کیا ہے؟ جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ یہ کنوکشن بیسڈ نالج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ سالڈ کنوکشن کے ساتھ کسی چیز کو جب انٹرنلائز کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ علم الیقین کہلاتا ہے. مثلاً
ایک اسکالر اس کی مثال دے رہے تھے کہ جیسے آپ کہیں دھواں دیکھتے ہیں، دھواں آپ کہیں سے دھواں اٹھتا دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے آگ بے شک نہیں دیکھی، لیکن آپ نے یہ ڈیرائیو کر لیا، خود ہی یہ سوچ لیا کہ یہ اسموک کہاں سے نکل رہا ہے؟ یہ اسموک آگ سے نکل رہا ہے، تو آگ جل رہی ہے کہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اسموک دیکھ کے آگ کا یقین کر لینا، یہ علم الیقین ہے۔ اسی طریقے سے آپ اگر صبح اٹھ کے دروازہ کھولیں، باہر آپ کو آپ کا پاتھ وے اور آپ کا گرین ایریا جب آپ کو گیلا نظر آتا ہے یا گراس آپ کو گیلا نظر آتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے یقیناً، حالانکہ آپ نے بارش ہوتے دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ علم الیقین ہے کہ آپ نے فرام دا سائنس یو ڈرائیوڈ واٹ کہ یہ اس کے پیچھے یہ حقیقت ہوئی ہوگی، تو یہ علم الیقین ہے۔ ٹھیک ہے، اونلی نالج بیسڈ، آپ نے نالج سے اپنی عقل سے چیز کو پرکھا اور آپ اس پہ اسٹیپ کر گئے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسرا درجہ کیا ہے؟ عین الیقین۔ عین الیقین کیا ہوتا ہے؟ یہ کنوکشن بیسڈ آن واٹ یو ہیو سین، یعنی اس میں نالج بھی ہے پلس واٹ یو ہیو سین، جو آنکھوں سے آپ نے دیکھا ہے۔ عین اسی لیے اس کو کہتے ہیں عین الیقین، آنکھوں سے دیکھنا، آنکھ سے دیکھ کے آپ نے یقین کیا۔ تو اگر آپ جا کر آگ کو دیکھ لیں، یعنی وہی جو مثال ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ نے دھواں دیکھا اور کہا کہ آگ لگی ہوئی ہے، تو علم الیقین۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ دھواں ہے، اچھا میں جا کے دیکھوں گی، آپ نے جا کے دیکھا، بہت قریب آپ نہیں گئے لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اتنا زیادہ شعلے ہیں تو یہ تو آگ جل رہی ہے، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھا، دھوئیں کو بھی دیکھا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ آپ کی نالج پلس یو ہیو سین دا تھنگ، تو یہ آپ کا عین الیقین ہے، عین الیقین۔ اور تیسرا جو درجہ ہوتا ہے وہ حق الیقین کا ہوتا ہے، اور اس کا ذکر قرآن میں 2 دفعہ اس کا ذکر بھی آیا ہے، وہ بہرحال ہم ابھی اس کو ڈسکس نہیں کر رہے۔ تو یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے، میں نے موٹی موٹی یقین کے بارے میں یہ جملہ معترضہ کی طرح میں نے تھوڑا سا ڈیفائن آؤٹ کر دیا کہ یہ 2 لفظ صورت کے اندر آتے ہیں اور یہ 3 کیٹیگریز ہیں۔ تو یقین کے بارے میں ہم نے جنرل ڈسکشن، پھر اس کی 3 کیٹیگریز کی بات کی، 2 کو ایکسپلین کیا۔ اب ہم واپس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ وحی کا علم کہہ رہا ہے، وحی کا علم جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو رہی تھی، وہ علم کیا کہہ رہا تھا کہ اللہ پر، آخرت پر، غیب پر یقین کر لو۔ یہی تو تھا۔ اور ساتھ میں کیا کہ اس کی کریشن کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنے ایک ایک سیل، اپنے ایک ایک نیورون کو، اپنے ارد گرد جو اللہ نے بنائی اس کی جتنی بھی کریشن ہے، اس کی جتنی بھی تخلیق ہے، اگر تخلیق خلقت پہ غور کرو گے تو کیا کرو گے؟ خالق کی طرف دھیان جائے گا۔ جیسے ہم نے کہا تھا کہ آگ کو دیکھا، وہ دھوئیں کو دیکھا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ آگ ہے تو دھواں نکل رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم خلقت کو دیکھیں گے، اگر ہم کریشن کو غور کریں، اپنی ذات سے لے کے اپنے نفس کے اندر جو نشانیاں ہیں، اس سے لے کے پورے یونیورس، پورے عالم، پورے جہان میں جو نشانیاں ہیں، جب ہم اس کریشن پہ غور کریں تو الٹیمیٹلی اس کے پیچھے ہمیں وحی کا علم کہاں تک لے جاتا ہے کہ ایمان بالغیب ہمارا کیا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اور یہاں سے ایک نقطہ، میک سا نقطہ میں آپ کو بتاتی ہوں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا، دماغ میں آیا کہ یہیں سے ایتھیزم یہیں پہ کام کر رہا ہے کہ تبھی ایتھیزم نے علم الیقین کو ہی ڈاؤٹ فل کر دیا، کہ اللہ کے ہونے پہ ہی کوسچن کر دیا کہ مطلب یہ چیزیں تو ہیں لیکن پیچھے سے خالق تک جوڑنا نہیں ہے اس کو، جا کے خالق کوئی نہیں ہے، مدر ارتھ ہے، تھنگز آر بائی دیئر اون سیلف، مطلب خود ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ علم مل یقین تو بات ہی یہ تھی کہ وحی کا علم تو کہہ ہی رہا تھا، کتابیں ساری کی ساری جتنی بھی ڈیوائن اسکرپچرز ہیں، ان ساروں نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان یہ تو کروائی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے کس لیے؟ تو انہی کتابوں والے اور پھر ان کتابوں والوں نے بھی اور پھر ایسی ایسی باتیں کہیں، ایسا ایسا اللہ کی پہچان سے دور کر دیا اور ایسے ایسے آئیڈیالوجیز دیں
کہ پھر لوگ ایتھیزم کی طرف چلنا شروع ہو گئے کہ اب بات کیا ہے کہ کوئی بھی کریشن مالک تک نہیں پہنچا رہی لوگوں کو. اور آج ہمارے گھر کے اندر بھی یہ ہو رہا ہے معذرت کے ساتھ. اگر آپ غور کریں تو ہمارے گھر میں ہمارے بچوں کے دل دماغ میں یہ میں نے ایک دن پہلے بھی یہ سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اپنے بچوں کے سامنے ذرا رکھ کے تو دیکھیے یہ بات. تھوڑی سادہ سے کمپلیکیٹڈ کریے. بالکل سادہ جب کھانا تو چلے آپ نے شاید پہلے کہیں ذکر کیا ہو کہ ہاں کھانا فوڈ چین صرف ہم مارکیٹ سے نہیں لے کے آتے. آپ کے ابا کماتے ہیں تو اس لیے نہیں آتا. پیچھے بیج تک جاتے ہیں. بیج کیسے کام کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے کیسے اندر کیریکٹرسٹکس رکھے ہیں, اور وہ ساری بات جب ہم کرتے ہیں تو ہم خالق تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ زیادہ تھوڑا سا اسی کوشچن کو کمپلیکیٹڈ کر دیں نا اپنے ہی ارد گرد اپنے ہی ماحول میں, تو پھنس جائیں گے بچے اور ہم لوگ بھی کہ یہ بات اللہ تک کیسے جاتی ہے, یہ تو میں جا کے چیز اس طرح ملتی ہے, یہ تو ہمیں ایسے عطا ہوتی ہے, اور پیچھے سے اللہ کی تک بات جاتی ہی نہیں ہے. اور ویسٹ اس کو کھلے سے مینیپولیٹ کر رہا ہے. بہرحال اب تو اس بھی کم نہیں ہے. تو what I mean to say کہ جو ہمیں ڈاؤٹ ڈالا جاتا ہے نا کہ اللہ کے بارے میں اور اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں جتنے بھی ڈاؤٹ ہوتے ہیں وہ اسی نقطے سے اٹھتے ہیں. تو علم الیقین, تو ہمیں سب سے پہلے یہ جو آیت آ رہی ہے نا کلا لو تعلمون علم الیقین, اللہ فرما رہے ہیں کہ کاش تم نے علم یقین یعنی وحی کے علم یعنی قرآن کے علم کو لے لیا ہوتا. اگر آپ وحی کا علم لے لیتے تو تم سرٹن ہوتے, آپ سرٹن ہوتے کہ آخرت ہے, آپ سرٹن ہوتے کہ کسی نے آپ کو کریٹ کیا ہے, آپ سرٹن ہوتے کہ آپ میں اور آپ واپس اٹھائے جائیں گے. ہم سرٹن ہوتے کہ ہم زندگی کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال کیے جائیں گے. اپنے ایک ایک فیصلے اور ڈیسیژن کے بارے میں جو ہمارے چوائسز جو ہم میک کر رہے ہیں ہم سوال کیے جائیں گے. ہم پاور جو ہمارے پاس ہے اور جس پاور کا ہم مس یوز کیے کرتے جا رہے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی کیپیسٹی میں, ہم اس کے سوال کیے جائیں گے. اگر اہل مکہ سے ڈائریکٹ خطاب ہے نا کہ اگر تم یقین کر لیتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور یہ تمہیں سچ کی طرف بلا رہے ہیں, اگر یہ وہی ڈیوائن اللہ کی طرف سے مان کے اس کے بعد اس کے اوپر یقین کنوکشن کر کے اس نالج کے اوپر کنوکشن کر کے اس کو دل میں کنسولیڈیٹ کر کے اس کو انٹرنلائز کر کے اس کو ریالٹی بنا کے وہ کفار جیتے یا آج ہم جیئیں تو ہماری زندگی بدل جائے گی. لیکن کفار مکہ جو اس کے جو ایلیٹ تھے ان کا بھی مسئلہ یہی تھا کہ وہ علم الیقین نہیں چاہتے تھے, وہی اللہ کی قرآن کو نہیں ماننا چاہتے تھے, وہ عین الیقین چاہتے تھے کہ ہمیں تو آنکھ سے دیکھنا ہے. عین الیقین کیا آنکھ سے دیکھنا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں, پھر اگلی آیت ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ, تم علم الیقین کو اندر اس کی جو علم اللہ کی طرف سے بھیجا گیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے ہیں اس کو دل میں گہرائی سے اتارنے کے بجائے اس کو دل میں کنسولیڈیٹ کر کے اس کو انٹرنلائز کر کے اس کو ریالٹی بنا کے جینے کے بجائے اگر تم عین الیقین مانگ رہے ہو تو ٹھیک ہے, پھر جواب یہ ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ, البتہ تم ضرور جہیم دیکھو گے, جہنم دیکھو گے. جہنم اس کی آپ کو مل جائے گی ڈیٹیل میں, ابھی اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہی. جہنم کا ایک نام جہیم بھی ہے. لا ترون, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے, لا کو سائڈ پہ کر لیں, آخر نون کو بھی سائڈ پہ کر دیں, ترو تا بھی اس کا ہے مضارع کا ہے, تو روٹ ورڈ کیا ہے, جیسے ارائیت میں بھی آتا ہے را الف یا رأیا, 328 ٹائمز اس روٹ کے ساتھ قرآن میں لفظ آئے ہیں, تو اس کو اچھے سے دیکھ لیں. اور جہیم جیم ہا میم روٹ ورڈ ہے, جیم ہا میم 26 ٹائمز اس روٹ کے ساتھ قرآن میں ورڈز آئے ہیں.
یہ جو لام ہے لا ترون کا، یہ لام لام توکید کہلاتا ہے. کیا ہے؟ لام توکید. یہ ایمفیسس کے لیے آتا ہے. یہ لام بھی ایمفیسس کے لیے آ رہا ہے کہ اس بات پہ بہت گہرا ایمفیسس دیا جا رہا ہے. اور جو نون ہے ترو کے بعد جو نون کے اوپر شدہ، دو نون آ رہے ہیں، دونوں نون فور شور کے لیے ہیں. یقیناً یقیناً، ضرور در ضرور. دو یہ ہو گئے اور لا تین ایمفیسز آئے ہیں اس آیت کے اندر. تم ضرور در ضرور جہنم یعنی جہیم کو دیکھ لو گے. یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جہیم ہے نا، یہ حج جیم حامیم، یہ کہتے ہیں when lion stares on prey. جب یہ شیر اپنے شکار کے اوپر وہ سٹیئر کرتا ہے نا، کھور کے اس کو دیکھتا ہے، ایک قسم کا اپنوٹائز کر دیتا ہے، اس سٹیئر کو جہم کہتے ہیں. تو کیا مطلب کہ تم ضرور در ضرور جہنم کو you will stare at its face. You will all see it. کچھ مفسرون نے کہا ہے کہ اہل جنت بھی اس کو دیکھیں گے کہ کہاں سے وہ بچائے گئے ہیں. یعنی کہ یہ جو سارا یہ والی آیت ہے ساری ہیومینٹی کے لیے، یہ صرف کفار کے لیے یا ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو صرف شدید غافل ہیں. جو مؤمنین ہیں یہ ان کے لیے بھی ہے کہ ان کو بھی لترون، ہر ایک کو، ہر انسان کو جہنم دکھائی ضرور جائے گی، اور دکھا کے مؤمنین کو گزار دیا جائے گا کہ ان کو اس برے انجام، ان کو دکھا کے ایک دفعہ کہا جائے گا کہ اس برے انجام سے تمہیں بچایا گیا ہے، اپنے اللہ نے اپنے فضل سے بچا لیا. اور کچھ اور نے کہا کہ یہ صرف کفار یا اہل جہنم کے لیے ہے. ثم لترونها عین الیقین، البتہ تم ضرور دیکھو گے. اور یہ جو ثم ہے نا یہاں پہ، یہ ثم پھر کے لیے نہیں ہے، وہ زمانی نہیں ہے، یہ مور اوور کے معنی میں ہے. مور اوور، فردر مور، لترونها، البتہ تم دیکھو گے ہاں اس کو. کس کو؟ جہیم کی بات ہو رہی ہے، جہنم کی بات ہو رہی ہے جو اوپر والی آیت میں آیا ہے. تم اس کو ضرور دیکھو گے. عین الیقین، یقین کا دیکھنا. عین آنکھ، الیقین یقین کی آنکھ سے. آئی آف کنوکشن، آئی آف سرٹنٹی. یعنی کفار کیا مانگ رہے تھے کہ ہمیں علم خالی نہ دو، ہمیں علم کے بعد عمل کی بات نہ بتاؤ، ہمیں تو آنکھ سے دیکھنا ہے، اللہ کو آنکھ سے دیکھنا ہے. اچھا آخرت لے کے آؤ نا، آ کیوں نہیں جاتی ہمیں؟ دکھاؤ ہمیں. اگر جہنم کی بات کرتے ہو، جنت کی بات کرتے ہو، تو اللہ کہہ رہے ہیں اچھا. مور اوور کیا ہے کہ تمہیں وہ ضرور دکھائی جائے گی. یو ول سی اٹ اینڈ یو ول بی کنونسڈ بیکاز یو سی اٹ. کہ اگر تم دنیا میں علم کی بنا پر نہیں مان رہے تو وہ تمہارے لیے یہ بھلی بات نہیں ہے. اور تمہیں عین الیقین چاہیے، تم آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، لیکن یہ دیکھنا کب ہوگا؟ جب تم اس میں داخل ہو رہے ہوگے. قدر اللہ، یعنی یہ دیکھنا دنیا میں نہیں ہوگا. دنیا میں تو علم الیقین تھا. آنکھ سے دیکھنا ہے تو ضرور دیکھو گے، لیکن یہ دیکھنا کب ہوگا؟ جب ایگزیکٹلی تم اس میں داخل ہو رہے ہوگے. کس میں؟ جہیم میں. سو کہا کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ وہی پہ یقین کر لو. آج اس کھلی آنکھوں کے ساتھ دنیا کی زندگی میں وہی پہ یقین کر لو. وہی وہ نالج ہے جو علم الیقین ہے. یقین، کنوکشن والا علم ہے اس کا. اس کو انٹرنلائز کر کے ریالٹی بنا کے جیو. یقین کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی لائے جو وہی ان پہ آ رہی ہے اس پر. آج علم الیقین سے فائدہ اٹھاؤ. موت کے بعد عین الیقین تو ہو جائے گی، لیکن
اس وقت تم اس میں داخل ہو رہے ہوگے. کس میں؟ جو اوپر بات ہو رہی ہے کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ کہ تمہیں جہیم میں داخل کیا جائے گا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. ثم پھر، اب یہ زمانی ہے، پھر مطلب زمانے کے اعتبار سے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. لَتُسْأَلُنَّ، تسألن سألہ روٹ ہے اس کا، سین حمزہ اور لام، سألہ. البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. یومئذ اس دن. عن النعیم، یہ کس دن؟ قیامت کے دن. عن النعیم نعمتوں کے بارے میں. نعمہ اس کا روٹ ورڈ نون عین میم، نعم. تو کس چیز کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے؟ نعمتوں کے بارے میں. You have seen it? Now you have eye of conviction. اب تمہیں یقین آ گیا. تو اب کیا اگلی بات ہے پھر؟ اب تمہارا ہر چیز کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. 4 ڈگریز پہ ایمفسس آیا ہے لَتُسْأَلُنَّ کے اندر، اس آیت کے اندر. ثم سب سے پہلے، پھر، یعنی یہ ایمفسس شو کر رہا ہے. لام توکید، پھر سے ایمفسس، اور آخری جو 2 نون ہیں وہ بھی ایمفسس. 4 طرح کا ایمفسس. اور کس چیز کا ایمفسس ہے؟ یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی پورے فرم طریقے سے ایک ریج کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ تم یقیناً پوچھے جاؤ گے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کے دن پہ جو سوال کیے جائیں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے. اور یہاں پہ تو جنرل پوچھنے کی، اعمال کے پوچھنے کی بات ہو بھی نہیں رہی، یہاں پہ تو نعمتوں کے پوچھنے کی بات ہو رہی ہے، جن کو ہم اپنا رائٹ سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں تو ہم خود ہی کما رہے ہیں، یہ تو ہمارا رائٹ ہے، ہمیں تو ملنا ہی چاہیے. ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی بلیسنگز کے بارے میں پوچھا جائے گا. کیا کوئی نعمتوں میں مس یوز تو نہیں کیا؟ تم نے جو فیورز اور بلیسنگز والی زندگی گزاری اس کے بارے میں سوال ہوگا. ہماری لگژری کے بارے میں سوال ہوگا. کنسسٹنٹ ملنے والی بلیسنگز کے بارے میں سوال ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم کتنی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کتنی لگزوریس لائف ہم لوگ گزار رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے. ایک دن حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جو ہیں وہ بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلے اور ایک انصاری کے گھر آئے. اس نے مہمانی میں کھجوریں اور بکری کا گوشت پیش کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور کھجوریں کھائیں اور اوپر سے شیریں پانی پیا. جب خوب سیر ہو چکے، یعنی خوب ان کا پیٹ بھر گیا ہے، جب اچھے طریقے سے انہوں نے کھا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم سے قیامت کے دن اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. یہ 2 نہیں تھے، تینوں اکٹھے نکلے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں نکلے اور ایک انصاری کے گھر گئے. اور کھانے میں کیا کھایا انہوں نے؟ کھجوریں اور بکری کا گوشت تھا. اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جاؤ گے. اب آپ امیجن کریں کہ ہمیں کس کس طرح کا کھانے اور کس کس طرح کا آسانیاں اور کس کس طرح کی نعمتیں ہمیں میسر ہوتی ہیں. تو کیا پھر ہم ان کے بارے میں سوال نہ کیے جائیں گے؟ اور پھر یہ کہ ہم ان نعمتوں کے شکر گزار ہیں.
ان نعمتوں کو صحیح طور پہ استعمال کر رہے ہیں؟ ان کی یوٹیلٹی ٹھیک ہے؟ نعمتوں کا ہونا یا نعمتوں کا ملنا الحمدللہ یہ اللہ کا فضل ہے، لیکن کیا اس کا شکر زبان اور دل سے اور عمل میں لاتے ہوئے کیا اس کی یوٹیلٹی ٹھیک ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہمیں پوچھنے چاہیے. اور ایک رانگ تھنکنگ کہ دنیا، یہ ہم نے سورہ فجر میں بھی سورہ فجر میں شاید ایڈریس کیا تھا ہم نے اس کو، کہ جس کے پاس زیادہ دنیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے. ایسا کوئی کنفیوژن ہمیں نہیں ہونی چاہیے مسلمانوں کو. کسی کو مال دے کے آزماتا ہے، کسی سے مال لے کے آزماتا ہے، دونوں کا ٹیسٹ چل رہا ہے. اور ہر چیز کا سوال، یہ نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے no man will be able to move from his place unless he answers 5 questions. کوئی انسان اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے 5 سوالوں کے جواب نہ لے لیں، یا وہ 5 سوالوں کے جواب جب تک دے نہ دے تب تک وہ ہل نہیں سکے گا. زندگی کیسے گزاری؟ زندگی پہلی زندگی کیسے گزاری، دوسری جوانی کن کاموں میں گزاری، تیسرا مال کہاں سے آیا، مطلب یہ کہ اس کا سورس کیا تھا، حلال تھا حرام تھا، کیسے کما رہے تھے، کیسے ارن کر رہے تھے، اپنے آپ کو یا اپنی انٹیگریٹی کو تو کہیں نہیں بیچ رہے تھے. مال کہاں خرچ کیا، چوتھا حلال پہ لگایا یا حلال سے تو کماتے رہے لیکن خرچ حرام پہ کرتے رہے. اور پانچواں، کیا جو علم اللہ نے دیا اس پہ عمل کیا. اللہ اللہ، جو علم اللہ نے دیا اس پہ عمل کیا. کتنے یہ سوال آپ آج ہم کبھی تو کوئی تو ٹائم ہو ہم بیٹھیں اور یہ سوال ہم خود سے پوچھیں. کہ اصل میں جب یہ پوچھے جائیں گے اس سے پہلے ہم خود ہی اپنے آپ سے پوچھ کے اپنا محاسبہ کر لیں. مجاہد کہتے ہیں قیامت کے دن سوال ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. کھانا، کپڑا، گھر، بیوی، بچے، سلطنت، گورنمنٹ، عزت، جاب، جو کچھ بھی ہے وہ اس کے اندر آتا ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر نعمتیں تو یہ بھی ہیں، اور سب سے بڑی نعمتوں میں سے نعمت کہ ہمیں اللہ کی پہچان ہے. آدھی سے زیادہ کتنی ڈھیر زیادہ دنیا کو اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے. ہم کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا اوور فلو نصیب ہو رہا ہے. ہم نے اپنا برتن سیدھا کیا ہوا ہے یا نہیں کیا ہوا ایک الگ بات ہے. یہ نعمتیں ہیں، ہم ان نعمتوں کو لے کے صرف آگے سے یہ جواب لے لیں یا یہ بات سوچ لیں کہ اس وجہ سے ہم جنت میں چلے جائیں گے، کیا یہ کافی ہے؟ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے گی کیونکہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، بس یہی ایک بات تک ہم آ کے رکتے ہیں؟ یا جو اور کام انہوں نے کیے، جو مشن انہوں ہمیں سونپ کے گئے، جو اللہ کی طرف سے ہمیں مشن ملے، ہم اس کی طرف بھی توجہ کرتے ہیں؟ تو کیا ہمیں پوچھا نہ جائے گا؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. پاور، جس جگہ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے لوگ آپ کے انڈر ہیں، آپ اپنی پاور کا مس یوز تو نہیں کر رہے. وہ کوئی بڑی پلیس ہو یا کوئی چھوٹی پلیس ہو، زیادہ لوگ آپ کے انڈر ہوں یا تھوڑے لوگ آپ کے انڈر ہوں. آج کل آپ دیکھیے نا،
کہ گورنمنٹس اینڈ پالیٹکس میں کس کس طریقے سے مس یوز ہوتا ہے پاور کا. اور دوسروں کو مت دیکھیے، خود سوچیے پھر کہ کہیں میں تو ایسا نہیں کر رہی. بے شک میرے سامنے میرے انڈر 10 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، کہیں میں تو نہیں مس یوز کر رہی کسی پاور کا. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اگر آپ اس آیت کو پڑھنے کے بعد الہاکم التکاثر پڑھیں تو آپ کو یوں کر کے ایک سرکل بنا سکتے ہیں آپ کہ یہ واپس پہلے کوسچن پہ لے جاتی ہے کہ جب ایک ایک چیز کی ایک ایک نعمت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا تو پھر الہاکم التکاثر کیا پھر ہم غافل ہو سکتے ہیں؟ اتنے غافل ہو سکتے ہیں کہ مال کی طلب اور مال کی محبت اور مال دوسروں سے بڑھ کے اور دوسروں سے بڑھ کے سبقت لے جانے، مال کی طلب میں سبقت لے جانے میں ہم غافل ہو سکتے ہیں جب ہمیں پتا ہو کہ جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ مال کی صورت میں آ رہا ہے، مال سے کچھ بائے کر کے لا رہی ہوں، وہ گھر ہے، گاڑی ہے، میری تعلیم ہے، جو مال کے ساتھ جو جو چیزیں میں جمع کری ہوں سبھی کچھ تو نعمتیں ہیں، اور نعمتیں تو اللہ نے اپنے فضل سے وہ رزق کے طور پہ عطا کیا ہے. تو پھر میں خود کو غافل کیوں کروں جب مجھے پتا ہے کہ ہر چیز کا سوال پوچھا جائے گا؟ تو میں الہا میں کیوں ڈوب جاؤں، میں لو میں کیوں ڈوب جاؤں، میں اس پیٹی اینڈ ٹریویل چیزوں کے اندر اپنے آپ کو کیوں مستغرق کر دوں. اور پھر ہم فائنل بس یہ ایک کامنٹری دیکھتے ہیں، 2-3 منٹ لگیں گے. ابن ابی حاتم نے کنکلوڈ کیا ہے اس صورت کو بڑے خوبصورت طریقے سے کہ جیسے پہلی آیت میں کہ ارج آف پلنٹی فلنس، کہ جو ارج ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی ارج ہے، اس نے کیا کر دیا؟ غافل کر لیا ہمیں اوبیڈینس اللہ کی فرما برداری سے. So the urge of plentifulness deluded from obedience of Allah. کہاں تک؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت آ گئی. کلا سوف تعلمون، قبروں میں جا کے جان لوگے کہ تم غافل تھے. جب حقیقت کھلے گی، جب سوال جواب ہوں گے تو تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، اور جب تم قبر کے بعد حشر کے میدان سے اٹھو گے تو اس دن جب ایک ایک چیز اور ڈیٹیل سے کھولی جائے گی تو تم اچھے سے جان لو گے. پھر کیا آگے؟ کلا لو تعلمون علم الیقین، پھر ایک کلا کاش کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسے ریگریٹفل وے میں کہ کاش تم جان لیتے جو تمہارے پاس علم آیا تھا وہی کا. کاش آج میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک کاش دعا کریں، یہ کاش نہ بنے ہمارے لیے اس طرح، کہ کاش نہ بنے اور ہم واقعتاً جاننے والے بن جائیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ علم آج موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سپیچ، ان کا کلام موجود ہے. تو کاش کہ تم نے اس بات کا خیال کیا ہوتا کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. کاش اس بات کو تم نے مان لیا ہوتا کہ جو اللہ کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ ایک دن تم نے پلٹ کے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے اور اپنے رب کا حضور پیش ہونا ہے. اور پھر لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، اگر نہیں ماننا تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، پھر تم جہیم دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، اس دن تمہیں جہنم کو دیکھ کر جب تم گزرو گے تو تمہیں عین یقین آ جائے گا. اس دن تمہیں knowledge of with conviction ہو جائے گا. لیکن that is the day that you are actually entering into it. اور اس سے پہلے کیا بھی ہونے والا ہے؟ اس سے پہلے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم ایک ایک چیز کی، ایک ایک نعمت کے بارے میں، ایک ایک بلیسنگ کے بارے میں you will be asked about that، تم سے پوچھا جائے گا. سو یہ کتنی ایک کمپریہنسو وے میں ایک یہ کامنٹری ہے اس کے اوپر. اور ایک فائنل سجسٹ یہ ہے کہ ان سورہ تکاثر the people have been warned of the evil consequences of world worship. دنیا کی آگے جھک جانا، دنیا کی عبادت کرنا، دنیا کو اپنا مأویٰ و ملجا بنا لینا، دنیا کو اپنا مقصد بنا لینا، دنیا میں
خود کو سب سے اوپر لے جانا کی تمنا، چاہت، محبت، جب انسان اس کے اندر بے حد آگے چلا جاتا ہے تو گویا وہ اس ورلڈ کی ورشپ میں آ جاتا ہے. Because of that, because of which they spend their lives in acquiring more and more of worldly wealth, material benefits, and players, and position and power till death, and envying with one another and bragging and boasting about their acquisitions and belongings and achievements. کہ انسان تکاثر میں جب پڑتا ہے تو وہ یہ اپنے آپ کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ وہ بریگ اور بوسٹ اور تفاخر اور مور اینڈ مور ایکومولیشن میں اور اپنی ذات کے گرد ہی طواف کرنے لگتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ جو علم الیقین ہے اس کے ساتھ ہم اتنا گہرا اٹیچ ہوں، سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات کے ساتھ ہم اتنا گہرا اٹیچ ہوں کہ ہم لوگ اسی سے عین الیقین حاصل کر لیں. یہی علم الیقین ہمارے لیے عین الیقین بن جائے. عین الیقین کے لیے ہمیں یہ نہ ہو کہ ہم علم الیقین کے بغیر عین الیقین مانگیں، اور عین الیقین کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف مانگ رہے ہیں کہ ہمیں دکھاؤ سامنے سب کچھ تبھی مانیں گے. ایسا نہ ہو. علم الیقین اتنا انٹرنلائز کر لیں، اس قرآن کو اتنا انٹرنلائز کر لیں کہ یہ ہمارا یقین اور ہماری ریالٹی بن جائے، اور ہم اس ریالٹی کے تحت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے زندگی گزاری ہم ویسے گزاریں. اللہ کے اس دین کے کو غالب کرنے کی کوشش میں اور اس کے غلبہ آنے تک کی محبت چاہت میں ہی ہماری زندگی، ہماری صلاحیتیں، ہماری اولادیں ہم اس راستے پہ کھپیں. آمین یا رب العالمین. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو جہیم سے محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.